کہ آپ کو بھی گرامر کے کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتے ہیں یا یاد کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں یا آپ کو ان کو یاد رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو انشاءاللہ بے فکر رہیے گا، آج آپ کو ہر گرامر کا جو پارٹ ہے وہ ٹپس کے ساتھ اور ٹرکس کے ساتھ سمجھایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ یہ نمبر 9 کوالٹی ایجوکیشن اے کی ٹو سکسیس کی فل ایکسرسائز کو ہم سولو کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ سے دین کے کام لے۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم ٹرانسلیشن کو کور کر چکے ہیں، جو ہمارے یہ کوشچن ہیں، یہ جو باکس میں دیے گئے ہیں کوشچن ود ان دا ٹیکسٹ، ہم ان کو سولو کریں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلا کوشچن ہے، ہاؤ ڈز کوالٹی ایجوکیشن امپاور انڈیویژولس؟ کس طرح سے معیاری تعلیم افراد کو بااختیار بناتی ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن empowers individuals by helping them realize their full potential and allowing them to actively participate in social, economic and political life۔ معیاری تعلیم افراد کو بااختیار بناتی ہے ان کی مدد کرنے میں کہ وہ اپنی صلاحیت کو جانیں، اس کا احساس کریں، اور ان کو یہ بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ سماجی یا معاشی یا پھر سیاست سے متعلق جو بھی سرگرمیاں ہیں ان میں وہ حصہ لیں۔ What specific skills does education provide؟ کس قسم کی خاص سکلز ہیں جو کہ ایجوکیشن پرووائڈ آپ کو کرتی ہے؟ That contribute to breaking the cycle of poverty، جو کہ آپ کی ہیلپ کرتی ہیں کہ غربت کا جو چکر ہے اس کو توڑنے میں۔ آنسر ہے ایجوکیشن پرووائڈس بیسک سکلز لائک ریڈنگ، رائٹنگ، میتھ، کمپیوٹر سکلز۔ تعلیم مہیا کرتی ہے بنیادی سکلز کو جس میں پڑھنا، لکھنا، میتھ یا پھر کمپیوٹر کی مہارتیں آتی ہیں، اینڈ جاب ٹریننگ اور جاب کی تربیت اس میں آتی ہے۔ دیز سکلز ہیلپ پیپل گیٹ گڈ جابس اینڈ بیکم فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ۔ یہ سکلز آپ کی مدد کرتی ہیں، لوگوں کی مدد کرتی ہیں کہ وہ اچھی جابس کو حاصل کریں اور فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہوں، یعنی کہ مالی طور پر وہ انڈیپینڈنٹ ہوں۔ What does STEM stand for؟ اب یہ STEM کا کیا مطلب ہے؟ جیسے دیکھیں ایس کا مطلب سائنس، ٹی سے ٹیکنالوجی، ای سے انجینئرنگ اینڈ ایم سے میتھمیٹکس۔ تو یہ STEM بیسیکلی ان سب کی جو ہے یہ شارٹ فارم ہے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، what issues undermine the effectiveness of education system؟ کس قسم کے ایشوز افیکٹو ایجوکیشن سسٹم، یعنی کہ کس قسم کے جو ایشوز ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کو؟ اس میں نمبر 1 پہ آتا ہے all کورسز، یعنی کہ آؤٹ ڈیٹڈ جو ایک نصاب سلیبس پڑھایا جاتا ہے، all ٹیچنگ میتھڈ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 ہے شارٹیج آف ٹیچر ہے، ان کی بہت زیادہ کمی ہونا اساتذہ کی۔ نمبر 3 پہ سیلریز ایجوکیٹرز کے لیے جو لو دی جاتی ہیں پڑھانے والوں کو۔ نمبر 4 پہ ہے ان ایڈیکویٹ ٹریننگ فار ٹیچرز، یعنی کہ اساتذہ جو ہیں ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت کا ناکافی ہونا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس اس میں تھیم آ جاتا ہے۔ تھیم بیسیکلی کیا ہے، اس کا مین پرپز، مین لیسن، سبق کا جو ہمیں لیسن دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کوالٹی ایجوکیشن پلیز اے کروشیل رول ان ایڈوانسنگ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ کوالٹی ایجوکیشن یعنی کہ معیاری تعلیم پائیدار ترقی کے اہداف، دیکھیں گول یہاں پہ بات ہوئی ہے نا، گول مطلب اہداف جو ہے اس کو آگے بڑھانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اٹ ایکسپلورس، یہ جائزہ لیتی ہے، ہاؤ کوالٹی ایجوکیشن، کس طرح سے معیاری تعلیم، ایز آؤٹ لائن ان SDG 4، جیسا کہ SDG 4 میں بتایا گیا ہے۔ SDG 4 یہ کیا ہے بچے؟ یہ بیسیکلی یونائٹڈ نیشنز، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اقوام متحدہ جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان نے کیا کیا تھا، یہ ٹارگٹ کچھ بنائے تھے، جیسے کہ اس میں آئی تھنک 13 کے راؤنڈ اباؤٹ جو تھے یہ بیسیکلی ٹارگٹس تھے، اور ان کا مقصد مطلب کیا تھا کہ جو بھی کچھ ایشوز ہیں ان کو اس میں وہ کور کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جو اس کا 4 رکھا تھا، ٹارگٹ نمبر 4 SDG 4 وہ ایجوکیشن کے لیے رکھا تھا، یعنی کہ 13 ٹارگٹ سیٹ کیے تھے جس میں سے نمبر 4 پہ تھا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، یہ اس کو دیا گیا۔ اب یہ یونائٹڈ نیشن میں سے ہے کیا بچے؟ یہ گروپ ہے جہاں پہ لیڈرز تمام کنٹریز کے بیٹھتے ہیں گلوبل ایشوز کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے، اور ان کا مین پرپس یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہاں پہ امن برقرار رکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پریونٹ، جو جنگیں وغیرہ اگر ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو روکیں۔ تو یونائٹڈ نیشن کا بیسک پرپس یہ ہے۔ اب یہاں پہ جو ہم SDG 4 کی بات کریں کہ جو انہوں نے 13 ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں اس میں سے جو ان کا ٹارگٹ نمبر 4 آتا ہے وہ انہوں نے ٹوٹل ایجوکیشن کو دیا۔ اب اس میں جو کیا انہوں نے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ جو تعلیم ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر ایک جو ہے وہ ہائی کوالٹی کی ایجوکیشن کو حاصل کرنے والا ہو۔ نمبر 2 پہ ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایجوکیشن سب کے لیے برابر ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ نہیں کہ غریب بچے، لڑکیاں یا لڑکے، یا ان میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق ہو۔ نمبر 3 پہ انہوں نے کہا تھا کہ ماڈرن پریکٹیکل سکلز وہ سکھائی جائیں۔ نمبر 4 پہ انہوں نے کہا تھا
کہ سیف اسکول جو ہیں وہ ہونے چاہیے. تو بچے یہ بیسیکلی SDG 4 میں بتایا گیا تھا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, پروموٹس انکلوسیوٹی, ایکویٹی, پریکٹیکل اسکلز اینڈ سیف لرننگ انوائرمنٹس. اب یہاں پہ بھی وہی والی چیز بتائیے کہ یہ فروغ دیتی ہے شمولیت کو, مطلب کہ وہاں پہ شامل ہونا, برابری کو, اور پریکٹیکل اسکل مطلب عملی مہارتوں کو, اینڈ سیف لرننگ انوائرمنٹ یعنی کہ محفوظ سیکھنے کا جو ہے ماحول. اس کی ٹرانسلیشن ہماری ہوگی کہ اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ کس طرح معیاری تعلیم جیسا کہ SDG 4 میں بتایا گیا ہے سب کی شمولیت, برابری, عملی مہارتوں اور سیکھنے کے محفوظ ماحول کو یہ فروغ دیتی ہے. اٹ ڈسکسز چیلنجز ان اچیونگ کوالٹی ایجوکیشن. یہ ان چیلنجز پر بات کرتی ہے کہ جو رسائی ہے معیاری تعلیم تک اس کی بارے میں بات کرتی ہے. سچ ایز ڈسپیرٹیز ان ایکسیس, جیسا کہ اس میں جو ہے وہ کیا ہونا, فرق ہونا. ایکسیس مطلب رسائی میں. ٹیچر شارٹیج, جو اساتذہ ہیں پڑھانے والے ان کی کمی ہونا. اینڈ ایجوکیشن ان ایمرجنسیز, اور ہنگامی حالات میں تعلیم کا ہونا. یہ سب کی شمولیت, برابری, عملی مہارتوں اور سیکھنے کے محفوظ ماحول کو جو ہے وہ فروغ دیتی ہے. یہ معیاری تعلیم جو ہے حاصل کرنے میں آنے والی مشکلات پر بات کرتی ہے, جیسے کہ تعلیم تک رسائی میں فرق, اساتذہ کی کمی, ہنگامی حالات میں بھی جو ہے وہ تعلیم کا ہونا. It emphasizes the transformative impact of education in empowering individuals. یہ انسانوں کو بااختیار بنانے, fostering social cohesion, آپسی اتحاد کو بڑھانے, and contributing to global progress towards sustainable development, اور پائیدار ترقی کے لیے دنیا بھر کی ترقی میں جو ہے وہ تعلیم کے بڑے بڑے اثرات پر بھی یہ زور دیتی ہے. نیکسٹ گلوسری ہے بچے. گلوسری میں ہمیں یہ ورڈس دیے گئے ہیں اور ہم نے میننگز ان کے بتانے ہیں. بیسیکلی جو بھی میننگ ہے تھوڑا سا ڈیٹیل میں یہاں پہ ایکسپلین کیا گیا ہے. سمپل یہ ہے. تو بیڈ راک ہے. بیڈ راک اہم بنیاد ہے, کسی چیز کی جڑ ہے. a strong base for something, especially the facts of the principles on which it is based. یعنی کہ بیسیکلی اس میں کیا ہے کہ یہ ایک بنیاد ہے کسی چیز کی جس پہ کوئی چیز جو ہے وہ ریلائی کرتی ہے. کوہیژن ہم آہنگی ہے. the act or state of keeping together, ایسا ایکٹ, ایسا عمل جس میں چیزوں کو جو ہے وہ keeping together جوڑ کے رکھا جاتا ہے. کانفلکٹ لڑائی ہے. a situation in which people, groups or countries disagree strongly or involved in a serious argument. یہ اس طرح کی سچویشن, صورتحال ہوتی ہے جس میں لوگ یا گروپ ہیں کنٹریز کے, وہ کسی بات کو لے کر ایگری نہیں ہوتے. کروشیل اہم. ایکسٹریملی امپورٹنٹ, بہت زیادہ خاص ہونا. بیکاز اٹ ول افیکٹ ادر تھنگس, کیونکہ پھر یہ دوسری چیزوں کو افیکٹ کرے گا. کیوروسٹی مثلاً تجسس ہونا کسی چیز کو لے کے. a strong desire to know about something, یعنی کہ بہت زیادہ ڈیزائر ہونا کسی چیز کو جاننے کے لیے. emphasizes ہے یعنی کہ زور دینا. to give special importance to something, یعنی کسی چیز پر زور دینا. enhance یعنی کہ بڑھانا کسی چیز کو. انہینس مطلب کہ اس کی بڑھا دینا, یعنی کہ اضافہ کر دینا اس چیز میں. تو انکریز اور فردر امپروو دا گڈ کوالٹی, کسی چیز کی کوالٹی میں مزید اضافہ کرنا. ویلیو اور اسٹیٹس آف سم بڈی اور سم تھنگ, کسی چیز میں یا کسی انسان میں. اکوپ یعنی کہ مہیا کرنا یا پھر لیس کرنا کسی چیز کو. ٹو پرووائڈ یور سیلف, اپنے آپ کو, کسی کو یا کسی بھی چیز کو, کسی بھی ود دا تھنگ, کسی چیز کے ساتھ. دیٹ آر نیڈیڈ فار اے پرٹیکولر پرپز اور ایکٹیویٹی, یعنی کہ وہ چیز جس کی اسے ضرورت ہو کسی خاص مقصد کے لیے یا پھر کسی سرگرمی کے لیے. اسینشیل مثلاً کہ آئے گا ضروری, ٹھیک ہے. اسینشیل جو ورڈ ہے یعنی کہ کسی چیز بہت ضروری ہونا. کمپلیٹلی نیسیسری مطلب کہ بہت زیادہ ضروری ہونا. ایکسٹریملی امپورٹنٹ ان اے پرٹیکولر سچویشن اور فار اے پرٹیکولر ایکٹیویٹی, کسی خاص ایکٹیویٹی کے لیے, سچویشن کے لیے اس کا ضروری ہونا. فارمیڈیبل ہے یعنی کہ زبردست ہونا یا خوفناک بھی ہونا, ٹھیک ہے. if people, things or situation are formidable, you feel far and or respect for them because they are impressive or powerful. مثلاً یہاں پہ جو اس سچویشن میں ورڈ استعمال ہوئے تو وہ زبردست استعمال ہوئے. because they seem very difficult, ٹھیک ہے. کہ اگر آپ لوگ یا چیزیں ایسی صورتحال ہے جن کے لیے آپ ایسا فیل کر رہے ہیں, آپ فیئر فیل یا کر رہے ہیں یا آپ رسپیکٹ فیل کرتے ہیں, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ امپریسو ہوتے ہیں یا بہت زیادہ پاورفل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ہولسٹک ہے. ہولسٹک کا مطلب تھا جامع. ہم نے ٹرانسلیشن میں بھی پڑھا تھا. جامع مطلب کہ کسی چیز کا ہول ہونا, مطلب اس کا پورا ہونا. کنسیڈرنگ اے ہول تھنگ, کنسیڈر کرنا اس پوری چیز کو. اور بینگ ٹو بی مور دین اے کلیکشن آف پارٹس, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک
نہیں بلکہ کلیکشن پارٹس میں پورا اس کو آپ کنسیڈر کرتے ہیں. انکلوسیو ہے ہیونگ دا ٹوٹل کاسٹ اور دا کاسٹ آف سم تھنگ دیٹ از مینشن کنٹین دا پرائز. انکلوسیو کا بھی مطلب جامع میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. الٹریسی خواندگی ہے, دا ابیلٹی ٹو ریڈ اینڈ رائٹ یعنی کہ قابل ہونا پڑھنے اور لکھنے کے. پیڈاگوجیکل ہے, ریلیٹنگ ٹو ٹیچنگ میتھڈ, یہ پڑھانے کے میتھڈ سے ریلیٹ کرتا ہے. پراسپیرٹی خوشحالی ہے, دا اسٹیٹ آف بینگ سکسیزفل اسپیشلی ان میکنگ منی, یعنی کہ یہ ایسی سچویشن ہے کہ کامیاب ہونا خاص طور پہ پیسے میں بنانے میں. اچھا جی, نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ کوشچن آنسر جو کہ ہیں 8. ہم نے اب ان کو سولو کرنا ہے اینڈ پریشان نہیں ہوئیے گا, کوشش کیے کہ سمپل اور انہیں شارٹ رکھوں تاکہ آپ ایزیلی انہیں. کوشچن نمبر 1 ہے, ہاؤ ہیز کوالٹی ایجوکیشن بین ڈیفائنڈ ان دا ٹیکسٹ. معیاری تعلیم ٹیکسٹ میں کس طرح سے ڈیفائن کی گئی ہے. Quality education is defined as a holistic approach that equips learners. معیاری تعلیم یہاں پہ سبق میں ایسے ڈیفائن سے کیا گیا ہے ایک جامع اپروچ کے طور پہ جو کہ لرنرز کو لیس کرتی ہے نالج تعلیم کے ساتھ, علم کے ساتھ, سکلز مہارتوں کے ساتھ, ویلیوز اقدار کے ساتھ, اینڈ ایٹیٹیوڈز نیڈیڈ ٹو تھرائیو پھلنے پھولنے میں ایک ایسا رویہ ان اے ریپڈلی چینجنگ ورلڈ, اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں. معیاری تعلیم کو ایک جامع اپروچ کی طرح سے بتایا گیا ہے جو افراد کو لیس کرتی ہے, انہیں مہیا کرتی ہے علم, سکلز, علم مہارتوں کے ساتھ, اقدار, ویلیوز. دیکھیں جو آپ کے مورل اس میں آتے ہیں, اخلاق آپ کا آتا ہے, اس کے مورل ویلیوز آپ کی آتی ہیں, وہ آئے گا ایسا رویہ جو کہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں مدد کرتا ہے پھلنے پھولنے میں. نیم 3 بینیفٹس آف کوالٹی ایجوکیشن مینشن ان دا ایسے. 3 ہم نے بتانی ہے جو کہ کوالٹیز معیاری تعلیم کی جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں اس ٹیکسٹ میں. وہ نمبر 1 پہ تھا اکنامک گروتھ, ریڈیوس پاورٹی اینڈ جینڈر ایکوالٹی, مطلب کہ یہ برابری کو فروغ دیتی ہے اور اس کے علاوہ غربت کو کم کرتی ہے اور اس میں معاشی ترقی بھی ہوتی ہے. نمبر 3 پہ ہمارے پاس کوشچن ہے, وائی از ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ امپورٹنٹ فار اے کنٹریز اکانومک گروتھ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. کیوں انسانی سرمایہ کاری ضروری ہے کسی بھی کنٹری کی ترقی میں, معاشی ترقی میں اور اس کی پائیدار ترقی میں. It equips individuals with skills and knowledge to drive productivity, innovation and economic progress. یہ افراد کو لیس کرتی ہے, مہیا کرتی ہے مہارتوں کے ساتھ, علم کے ساتھ کہ کیا کریں, پروڈکٹیوٹی کریں, انوویشن جدت لے کر آئیں اور اس کے علاوہ معاشی ترقی بھی ہو. نمبر 4 پہ ہے ڈسکرائب دا رول آف ایجوکیشن ان ریڈیوسنگ انیکوالٹی اینڈ پاورٹی. آپ ایجوکیشن کا رول بتائیں یعنی کہ انیکوالٹی جو ہے برابری کا نہ ہونا اس کو ختم کرنے میں اور غربت کو ختم کرنے میں. کوالٹی ایجوکیشن میں کیا آئے گا کہ ایجوکیشن پرووائڈس ایکول اپرچونیٹیز, جو تعلیم ہے وہ برابری کے مواقع فراہم کرتی ہے. انہینسز امپلائبلٹی یعنی کہ جاب کے مواقع دیتی ہے. اینڈ بریکس دا سائیکل آف پاورٹی, اور یہ غربت کے سائیکل کو توڑتی ہے. بائی امپاورنگ مارجنائزڈ گروپس, اور یہ جو پسماندہ گروپس ہوتے ہیں ان کو بھی بااختیار بناتی ہے. ہاؤ ڈز کوالٹی ایجوکیشن پروموٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ٹالرنس. کس طرح سے معیاری تعلیم سمجھ بوجھ کو فروغ دیتی ہے اور ٹالرنس یعنی کہ بردباری کو, برداشت کو. اٹ ٹیچز اباؤٹ ڈائیورس کلچرز اینڈ پرسپیکٹیوز. یہ مختلف کلچرز, ان کے نقطہ نظر کے بارے میں بتاتی ہے, سکھاتی ہے, پڑھاتی ہے. فوسٹرنگ رسپیکٹ, اور یہ تعلیم یہ رسپیکٹ مطلب کہ عزت, احترام اس کو بڑھاتی ہے. امپتھی, ہمدردی کو. اینڈ پیسفل کو ایگزسٹنس یعنی کہ پرامن ہم آہنگی جو ہے اس کو بھی یہ پروموٹ کرتی ہے. کوشچن نمبر 6 ہے, ہاؤ ڈز ٹیچنگ انٹرپرینورشپ ان اسکولس پروموٹ اکانومک گروتھ. کس طرح سے انٹرپرینورشپ جو ایک کاروبار ہے وہ اسکول میں پروموٹ کر سکتا ہے معاشی ترقی کو. اٹ انکریجز انوویشن, یہ جدت کی حوصلہ افزائی کرتی ہے. جاب کریشن, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جاب کے مواقع پیدا کرتی ہے. اینڈ اکانومک اپرچونیٹیز, اور اس کے علاوہ یہ مواقع فراہم کرتی ہے معاشی ترقی کے. بائی اکویپنگ اسٹوڈنٹس ود بزنس اسکلز, اگر طالب علم کو کاروباری اسکلز سکھا دی جائیں, مہارتیں سکھا دی جائیں تو وہ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ ان پہ گرپ اپنی حاصل کر سکتے ہیں. کوشچن نمبر 7 ہے, وائی از اسٹیم ایجوکیشن امپورٹنٹ فار ڈرائیونگ انوویشن. اسٹیم تعلیم جو ہے وہ جدت کے لیے کیوں اہم ہے, اسے فروغ دینے کے لیے کیوں اہم ہے. اسٹیم فوسٹرز ٹیکنیکل اسکلز, اسٹیم جو ہے وہ تکنیکی مہارتوں, پرابلم سالونگ مسائل کے حل, اینڈ کریٹیوٹی لیڈنگ ٹو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس اینڈ ڈسکوریز.
تخلیقی صلاحیتوں کو یہ فروغ دیتی ہے جو کہ تکنیکی ترقی اور دریافتوں کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 8 ہے ہمارے پاس. کین یو تھنک آف اینی ویز ٹو امپروو دا کوالٹی آف ایجوکیشن ان یور اون اسکول اور کمیونٹی؟ کہ آپ اپنے اسکول یا کمیونٹی میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا تجاویز دے سکتے ہیں؟ انویسٹ ان ٹیچر ٹریننگ کے نمبر 1 ہے کہ اساتذہ کی تربیت میں جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنا. اپڈیٹ کریکولا یعنی کہ جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس کو جدید بنایا جائے. پرووائڈ بیٹر ریسورسز، اچھے ریسورسز وسائل فراہم کیے جائیں. اینڈ انشور، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے، ایکول ایکسیس برابری کی رسائی ہونا ٹو ایجوکیشن فار آل، یعنی کہ اس چیز کی رسائی کو یقینی بنانا کہ ایجوکیشن سب تک پہنچے، سب کو مہیا ہو. ٹھیک ہے. نیکسٹ اب لیٹس سی کہ کیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے چوز دا کریکٹ آپشن، یعنی کہ ہمیں یہ ایم سی کیوز دیے گئے ہیں تو ہم نے اس میں سے جو کریکٹ آپشن ہیں ان کو ہم نے بتانا ہے. دا فرسٹ ون دیٹ وی ہیو از ہاؤ ڈز کوالٹی ایجوکیشن کنٹریبیوٹ ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ؟ کس طرح سے معیاری تعلیم جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے پائیدار ترقی میں؟ تو جو ہمارا فرسٹ ون ہے اس کا آنسر یہ فرسٹ ہی آئے گا، بائی فوکسنگ اکنامک گروتھ اور ریڈیوسنگ پاورٹی اینڈ جینڈر ایکوالٹی. اگر ہم ان ایشوز پہ کریں کام تو ہم اپنی جو ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ مینشن ایز اے بینیفٹ آف کوالٹی ایجوکیشن ان دا ٹیکسٹ؟ اس میں سے کون سا ایسا ہے جو کہ ٹیکسٹ میں نہیں بتایا گیا کہ یہ بھی ایز اے بینیفٹ ہو سکتا ہے معیاری تعلیم کے لیے؟ تو اس میں جو ہمارا سیکنڈ والا ہے اس کا آئے گا ڈی، فوکس آن اسپورٹس اینڈ انٹرٹینمنٹ. ٹھیک ہے. فوکس اگر ہم اسپورٹس پہ بھی کریں، انٹرٹینمنٹ پہ بھی کریں، پھر بھی ہم کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کر سکتے ہیں. جو ہمارا تھرڈ ہے کہ وچ آبجیکٹس آر ہائیلائٹڈ ایز امپورٹنٹ فار ڈیولپنگ کریٹیکل تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ ایبلٹیز؟ کون سا سبجیکٹس ہے جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے امپورٹنٹ کے طور پہ کہ جو کریٹیکل تھنکنگ کو اور پرابلم سالونگ ایبلٹیز کو جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے اس کو سولو کرنے میں؟ تو وہ ہمارا آئے گا میتھمیٹکس، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اس کے بعد میں فورتھ ون ہے کہ وٹ اسینشیل اسکلز ڈز ایجوکیشن پرووائڈ دیٹ لے دا فاؤنڈیشن فار لائف لانگ لرننگ اینڈ سوشیو اکنامک ایڈوانسمنٹس؟ نمبر 4 میں ہے کہ کون سی ضروری مہارتیں جو ہے وہ تعلیم مہیا کرتی ہے جو کہ بنیاد بن سکتی ہے ایک لمبے لرننگ کے لیے، پوری زندگی کی لرننگ کے لیے جو ایڈوانسمنٹس ہوتی ہیں؟ تو ہمارا جو یہ 4 والا ہے، 4 کا یہاں پر آئے گا بی، لٹریسی، نومریسی اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی. یہ والی اگر چیزیں اپنا لی جائیں تو لانگ ٹائم کی لرننگ اس میں ہو سکتی ہے. نمبر 5 میں ہاؤ ڈز ایجوکیشن ہیلپ ان انڈرسٹینڈنگ کانفلکٹ؟ کس طرح سے ایجوکیشن ہیلپ کرتی ہے کسی بھی کانفلکٹ، کسی بھی لڑائی کو سمجھنے میں؟ تو جو ہمارا 5 والا ہے اس کا سی آئے گا، بائی انکریجنگ کریٹیکل تھنکنگ. اگر کریٹیکل تھنکنگ آ جائے تو ہم ان ایشوز کو اوورکم کر سکتے ہیں. نمبر 6 ہے وٹ براڈر امپیکٹ، اپنا کون جو وسیع کرتا ہے امپیکٹ کو ایجوکیشن ہیو آن سوسائٹی کے اوپر؟ اب ہمارا 6 والا جو ہے اس کا آئے گا بی، کہ اسٹرینتھن کمیونٹیز، کہ اگر کمیونٹیز کو جو ہے وہ طاقتور بنایا جائے تو. وٹ اسکلز ڈز ایمفسائزنگ اسٹیم ایجوکیشن ایم ٹو ڈیولپ ان اسٹوڈنٹس؟ کون سی اسکل مہارتیں ہیں کہ جو اسٹیم زور دیتا ہے ایجوکیشن کا مقصد بناتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ میں بھی ڈیولپ ہوں؟ اور 7 والے کا ہمارا آ جائے گا یہ بی، کہ ٹیکنیکل سکلز جو کہ انوویشن والی. ٹھیک ہے. یہ بی آئے گا، یہ بائی مسٹیک ڈی ہو گیا لیکن اس کا جو آئے گا یہ بی آئے گا. اس کے بعد میں وٹ رول ڈو دا ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن پلے ان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ؟ کس قسم کے رول جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم کے انسٹیٹیوشن، ادارے جو ہیں یا ریسرچ میں وہ اپنا پلے کرتے ہیں؟ تو نمبر 8 پہ بھی ہمارا یہ بی آئے گا کہ وہ پرووائڈ ریسورسز کرتے ہیں، انوائرمنٹ ایسا دیتے ہیں کہ جو ریسرچ کے لیے اچھا ہو. اس کے بعد میں نیکسٹ ہمارے پاس سی دیا گیا ہے کہ ایگزامن دا ایس ڈی جی آئیکن ان دا امیج، یعنی کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو ہیں وہ یہ آئیکونز ہمیں دیے گئے ہیں، ہم نے اس میں سے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. آئیڈینٹیفائی 2 گولز، اور ہم نے 2 گولز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ان ایڈیشن ٹو کوالٹی ایجوکیشن. یعنی کہ یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن تو دیا گیا ہے نا، لیکن ہم نے اسی کے ساتھ مزید 2 اور ہائی لائٹ کرنے ہیں جو کہ تعلیم کو بہتر بنا سکتے ہیں گلوبلی. اور ہاؤ کین پروگریس ان دیز 2 گولز سپورٹ دا اچیومنٹ آف کوالٹی ایجوکیشن؟ کس طرح سے اگر وہ جو 2 گول ہم سلیکٹ کریں گے وہ کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے مزید. اب ہم نے اگزامپل بھی دینی ہے ٹو ایکسپلین دا ریلیشن شپ بٹوین دیز گولز اینڈ ایجوکیشن. اب جو گول ہم اس میں سے سلیکٹ کریں گے ہم نے ان کا ریلیشن بھی ایجوکیشن کے ساتھ بتانا ہے. ٹھیک ہے. تو لیٹس سی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس کو کر سکیں گے. اس میں دیکھیں
اب ایس ڈی جی ریلیشن شپ انالیسس، میں نے اس میں جو گول سلیکٹ کیے ہیں وہ نمبر 1 پہ سلیکٹ کیا تھا نو پاورٹی، یعنی کہ غربت کا نہ ہونا، اور جنڈر ایکوالٹی، یعنی کہ میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر غربت نہ ہو، اگر برابری دی جائے تو اچھی معیاری تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب کیسے، میں نے ایکسپلین کیا ایگزامپل کے ساتھ۔ نمبر 1 پہ ہے کہ پاورٹی کا نہ ہونا، کیسے؟ When poverty is reduced, families can afford school supplies. اگر غربت کم کر دی جائے گی تو جو فیملیز ہیں وہ اچھے اسکول کو افورڈ کر سکیں گے، بکس اینڈ ٹرانسپورٹیشن فیس، اور اگر یہ جو بکس ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن فی ہے، اس کو بھی وہ افورڈ کر سکیں گے۔ چلڈرن ڈو ناٹ ہیو ٹو لیو اسکول ارلی ٹو ورک اینڈ سپورٹ دیئر ہاؤس ہولڈ، تو بچوں کو جلدی اسکول چھوڑنا نہیں پڑے گا کہ وہ جائیں جا کے جیسے کچھ پارٹ ٹائم جابس کرتے ہیں، اگر غربت کم ہو جائے گی تو ان کو یہ بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے اگزامپل ہے کہ فائنینشیل سپورٹ اور فری میل پروگرامز ان اسکول، کہ اگر اسکول میں فائنینشیل کچھ تھوڑی سی سپورٹ کر دی جائے یا فری میں کھانا دے دیا جائے اسکول میں، تو یہ پور فیملیز کی ہیلپ کر سکے گا۔ کیپ دیئر چلڈرن انرولڈ ڈائریکٹلی انکریزنگ اسکول اٹینڈنس اینڈ فوکس، تو اس سے نہ صرف بچے اسکول میں رہیں گے، اسکول کی اسٹرینتھ بھی انکریز ہوگی اور فوکس بھی ہوگا۔ نمبر 2 پہ میں نے یہ بتایا ہے جینڈر ایکوالٹی، کہ اگر برابری دی جائے، لڑکا لڑکی دونوں برابر سمجھے جائیں، پروموٹنگ جینڈر ایکوالٹی ریموو سوشل بیریئر، اگر ہم جینڈر ایکوالٹی کو پروموٹ کرتے ہیں، فروغ دیتے ہیں، تو جو سماجی رکاوٹ آتی ہے ہم اس کو کم کرتے ہیں۔ دیٹ اسٹاپ گرلز، جو کہ لڑکیوں کو روکتی ہے فرام گوئنگ ٹو اسکول جانے سے۔ وین کمیونٹیز ویلیو گرلز، جب برادری جو ہے وہ لڑکیوں کو ویلیو دیں گے ایجوکیشن ایکولی، تو پھر جو ہے وہ تعلیم جو ہے اس پہ بھی زور دیں گے کہ یہ ایکول ہے، برابر ہے۔ فیمیل لٹریسی ریٹس رائز سگنیفیکنٹلی، تو ایک نمایاں طور پر خواتین کا پڑھنے کا ریٹ برابر ہوگا، نمایاں ہوگا، بڑھے گا۔ جیسے اگزامپل اس میں ہم یہ دے سکتے ہیں، بلڈنگ سیپریٹ سیف واش رومس فار گرلز اینڈ ہائرنگ مور فیمیل ٹیچرز انکریجز پیرنٹس ان رورل ایریاز ٹو سینڈ دیئر ڈاٹرز ٹو اسکول کانفیڈنٹلی، کہ اگر ایک اچھے بہترین واش روم سیپریٹلی بنا دیے جائیں گرلز کے لیے، اس کے علاوہ جو ہیں وہ زیادہ اساتذہ فیمیل جو ہیں وہاں پہ وہ پرووائڈ کی جائیں، تو پیرنٹس کچھ طرح سے کانفیڈنٹ ہو جائیں گے اور وہ اپنی بچیوں کو پھر وہاں پہ ایزیلی بھیج سکیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس نیکسٹ کیا آتا ہے، ریڈ دا پرووائڈیڈ آئی وٹنس اکاؤنٹ اباؤٹ دا ریسنٹ ایجوکیشن ریفارمز، ہاؤ ڈز دا رائٹر پریزنٹ دا فیکٹس اینڈ ڈیٹیلز آف دا ریفارمز، what tone does the writer use and how does their personal perspective influence the account, provide specific example from the text to support your analysis۔ ہمیں یہ کوشچن دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک اینی شاہدین ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک ایجوکیشن کا جو ہے ریفارم اصلاح جو ہوئی ہے وہاں کا اس نے دورہ کیا ہے۔ اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ رائٹر نے جو فیکٹس بتائے ہیں، جو ڈیٹیلز ہمیں دی ہیں، وہ بتاتے ہوئے اس کی ٹون کیسی تھی، اس کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس کیسا رہا، اور ہم نے ایگزامپلز بھی دینی ہیں، ٹھیک۔ آئی وٹنس اکاؤنٹ، ڈیٹ 12 مارچ 2024، لوکیشن گورنمنٹ پرائمری اسکول لاہور۔ As I stood at the school gate this morning, I could not help noticing the excited chatter among the students۔ جب میں صبح اسکول کے دروازے پر کھڑا تھا تو میں طلباء کے درمیان پرجوش باتوں کو دیکھ کر خود کو روک نہ سکا۔ Today marked the implementation of the new education reforms aimed at improving literacy and teacher training۔ آج کے دن تعلیم کے نئے اصلاحات کا آغاز ہو رہا تھا جن کا مقصد خواندگی اور اساتذہ کی تربیت میں بہتری لانا تھا، ٹھیک ہے۔ خواندگی اگین جو کہ پڑھ لکھ سکتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے، تو مزید لکھنا پڑھنا اس کو اور امپروو کرنا تھا، اور ٹیچرس ٹریننگ کو۔ آئی واکڈ تھرو دا نیولی رینوویٹڈ کلاس رومس، میں نے نئے طور پر مرمت شدہ کلاس رومس کا دورہ کیا، which were filled with colorful posters and modern learning tools، جو رنگین پوسٹروں اور جدید تعلیمی آلات سے بھرے ہوئے تھے۔ A teacher, Miss Kiran, approached me with a smile and shared her experience۔ ایک استاد محترمہ کرن مجھ سے مسکرا کر ملی اور انہوں نے اپنے تجربات شیئر کیے۔ The government's new programs has truly changed the way we approach teaching، she said۔ حکومت کے نئے پروگرام نے واقعی تعلیم کے طریقوں کو بدل دیا ہے، انہوں نے کہا۔ Before we were relying on outdated methods, but now thanks to the training workshops we feel empowered to teach using modern techniques۔ لیکن اب ہم، یعنی کہ انہوں نے کہا
پہلے ہم پرانے طریقوں پر انحصار کر رہے تھے، لیکن اب تربیتی ورکشاپس کی بدولت ہم جدید تکنیکوں کا استعمال یا ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے تعلیم دینے میں بااختیار محسوس کرتے ہیں۔ I also spoke with a group of students. میں نے کچھ گروپ آف اسٹوڈنٹس جو تھے ان سے بھی میں نے بات کی، وہ proudly showed off their new text books، جنہوں نے بہت فخر کے ساتھ اپنی نئی کتابیں مجھے دکھائیں۔ I love one girl Zara told me، ایک لڑکی زارا اس نے مجھے بتایا I love the new books، مجھے نئی کتابیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ They have pictures and activities that make learning fun، ان میں تصویریں اور سرگرمیاں ہیں جو سیکھنے کو مزید دلچسپ بناتی ہیں۔ However, not everything was perfect، لیکن کچھ بھی جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، مکمل کامل نہیں ہوتا۔ Some teachers expressed concerns about the lack of resources in certain rural areas، بعض اساتذہ نے کچھ دیہی علاقوں میں وسائل کی کمی کے بارے میں اپنے خدشات کا تحفظات کا اظہار کیا۔ Mr. Zishan, a senior teacher, mentioned, "We still struggle with overcrowded classrooms and limited technology in the more remote schools. There is still a long way to go." مسٹر ذیشان ایک سینئر استاد، انہوں نے کہا ہم اب بھی دور دراز اسکولوں میں کلاسز کے زیادہ ہونے اور ٹیکنالوجی کی کمی کے مسئلے سے لڑ رہے ہیں، ابھی بھی بہت کام باقی ہے۔ There is still a long way to go، ابھی بھی بہت کام۔ As the day went on، دن گزرتا گیا، I witnessed teachers using interactive lessons to engage students، میں نے اساتذہ کو طلباء کو مشغول کرنے والے انٹریکٹیو اسباق دیتے ہوئے دیکھا۔ Something that wasn't common before the reforms، جو اصلاحات سے پہلے عام نہیں تھا، مطلب جو اصلاحات کی گئیں، چینجنگ کی گئی، ان سے پہلے یہ چیز کامن نہیں تھی۔ It was clear that although challenges remain، یہ واضح تھا کہ اگرچہ چیلنجز ابھی بھی باقی ہیں، the reforms have had a positive impact on the quality of education in urban areas like this one، لیکن اصلاحات نے شہری علاقوں میں تعلیم کے معیار پر مثبت اثر ڈالا ہے۔ یہ ہم نے اس کو اچھے سے کر لیا ہے ٹرانسلیٹ، ابھی ہم نے اب ان چیزوں کے جو ہیں وہ آنسرز دینے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے۔ فرسٹ ون، ہاؤ ڈز اے رائٹر پریزنٹ دا فیکٹس اینڈ ڈیٹیلز آف دا ریفارم، سب سے پہلے آئے گا کہ کس طرح سے رائٹر نے وہ ڈیٹیلز جو تھیں ڈیٹیلز سب وہ کیسے دی تھی۔ دا رائٹر پریزنٹس دا فیکٹس بائی ڈائریکٹلی وزٹنگ اے اسکول ان لاہور، سب سے پہلے اس نے وزٹ کیا تھا، پھر اس نے وہ ڈیٹیلز دیں۔ دے شیئر اے ریئل ڈیٹیلز لائک نیولی رینوویٹڈ کلاس رومز، کلرفل پوسٹرز اینڈ انکلوڈ ڈائریکٹ کوٹس فرام ٹیچر مس کرن اور اسٹوڈنٹ زارا، یعنی کہ ان سب نے ہیلپ کی اور ہمیں یہ ساری جو تھی وہ ڈیٹیلز مل گئی۔ اب رائٹر نے ٹون کیسے یوز کی ہے وہاں پہ، انہوں نے جو ہے وہ آپٹیمسٹک مگر بیلنس ٹون کا استعمال کیا، مثلاً کہ وہ ہوپ فل بھی تھے کہ پازیٹیو چینجز آ رہی ہیں، مگر آنیسٹ بھی اس چیز پہ تھے کہ ابھی بھی کچھ چینجنگز باقی ہیں، ابھی بھی چیلنجز پرابلمز ہیں۔ ہاؤ ڈز دیئر پرسنل پرسپیکٹیو انفلوئنس دا اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، کس طرح سے پرسنل پرسپیکٹیو جو تھا وہ انفلوئنس کیا۔ دا رائٹرز پرسنل پرسپیکٹیو میکس دا اکاؤنٹ مور پازیٹیو بیکاز دے فوکس آن سینگ excited chatters, smiling faces. However, they stay fair by also noticing the rural areas still face challenges like overcrowded classroom. مثلاً کہ وہ پازیٹیو بھی رہے، انہوں نے ہمیں فیئر ہو کے بھی بتایا۔ اب یہ جو چیزیں تھیں جو پازیٹیو تھے، یہ جو ورڈ یوز کیے کہ ایکسائٹیڈ چیٹر، پر جوش ہو کے وہ باتیں کر رہے تھے، بہت اسمائلنگ فیس تھے، لیکن ساتھ ہی یہ کنسرن جو تھے وہ والی چیزیں بھی ہمیں انہوں نے مینشن کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے کی ایگزامپلس بتائی ہیں ٹیکسٹ سے جو ہمارے انالیسس کو سپورٹ کریں گی۔ ہم نے پازیٹیو کے بارے میں جب بات کی تو مس کرن نے بتایا کہ ٹریننگ ورکشاپ کا بہت شکریہ، وی فیل امپاور ٹو ٹیچ یوزنگ ماڈرن ٹیکنیکس، کہ اب ہم اتنا بااعتماد ہوئے ہیں، بااختیار ہوئے ہیں کہ ہم ان ماڈرن ٹیکنیکس کو پڑھا سکتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے۔ اور چیلنجز جو آئے ہیں وہ مسٹر ذیشان نے بتایا تھا کہ ہم ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، بہت زیادہ کلاس رومس ہے اور ہمارے پاس لمیٹڈ ٹیکنالوجی ہے بہت زیادہ ریموٹ سکولز میں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو تھی وہ ہم نے اس میں اس کو کر لیا ہے۔ تو نیکسٹ وی ہیو ریڈ دا پیراگراف 1 2 3 اینڈ 10 آف دا یونٹ کیئرفلی، ہائی لائٹ دا امپیکٹفل ورڈ اینڈ فریزز۔ ہم نے پیراگراف نمبر 1 2 3 کو اور 10 کو ریڈ کرنا ہے اور اس میں جتنی امپیکٹفل فریزز ہیں ہم نے وہ ساری یہاں پہ جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کرنی ہے۔ تو امپیکٹفل جو اس میں ورڈز اور فریزز کا استعمال کیا گیا ہے یہ میں نے سب یہاں پہ رائٹ کر دیے، ٹھیک ہے، میں نے مکس سب رائٹ کیے ہیں۔ اب دیکھیں امپیکٹفل جو ورڈ آئے تھے
جیسے کوالٹی ایجوکیشن کے معیاری تعلیم، نالج، اسکلز، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، اکنامک گروتھ، جینڈر کوالٹی، انوائرمنٹل پروٹیکشن، امپاورمنٹ، لٹریسی، سوشو اکنامک ایڈوانسمنٹ، یہ سب امپیکٹفل ورڈز تھے. یہ ہماری فریزز جو سینٹینس استعمال ہوئے تھے. سینٹینس پہ ان کو ہم کیا ہی سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ سبجیکٹ نہیں ہوتا، اس میں پریڈیکیٹ نہیں ہوتا، یعنی کہ جو پریڈیکیٹ آپ کو مزید اس ایکشن کے بارے میں جو بتاتا ہے، جو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ انکمپلیٹ ایک طرح سے سینٹینس ہوتا ہے. اب یہ والے وہ دیکھیں، اسینشیل فار دا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف آور ورلڈ، ہماری پائیدار ترقی کے لیے، دنیا کی ترقی کے لیے ضروری ہے. اب کیا ضروری ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ. equips learners with the knowledge, skills, values and attitudes، یعنی کہ لرنرز کو لیس کرنا علم کے ساتھ، سکلز کے ساتھ، ویلیوز کے ساتھ، ایٹیٹیوڈس کے ساتھ. اسکل یعنی کہ فریز اب اس میں آج نیسیسٹی ٹو تھرائیو ان اے ریپڈلی چینجنگ ورلڈ، ایسی جو ہے وہ چیز کا ضروری ہونا پھلنے پھولنے کے لیے بدلتی ہوئی دنیا میں. تو یہ سب وہ لائنز ہیں جو ہم ٹرانسلیشن میں ڈیٹیل میں کر چکے ہیں، تو یہاں پہ میرا نہیں خیال کہ ان کو کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ہاں میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ بچے جو فریز ہے، آپ اس میں سبجیکٹ نہیں لیں گے، آپ اس میں آپ کو پریڈیکیٹ نہیں ملے گا. یہ انکمپلیٹ سینٹینسز ہیں جس میں جو ہے وہ کوئی بھی سر پیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور یہ کچھ تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ کچھ ورڈز آ جاتے ہیں. سیم وہی ورڈز لائنز ریپیٹ ہوئی ہیں، تو ہمیں اس کو دوبارہ سے آئی ڈونٹ تھنک سو کرنے کی ضرورت ہے. فریز کا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فریز آپ سمجھ لیں جو آپ کا سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں. اور اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں تاکہ ہم ٹائم اپنا اچھے سے اس پیسج پہ لگا سکیں. ناؤ بی اٹینٹیو. ٹھیک ہے، کنٹیکسچوئل کلوز پیسج ہے، یعنی کہ یہ کانٹیکسٹ آپ کو دیا جاتا ہے، ایک کلو آپ کو دیا جاتا ہے. آپ نے وہ کانٹیکسٹ کو پڑھتے ہوئے، اس کلو کو دیکھتے ہوئے آپ نے پھر نیکسٹ اس چیز کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس پیسج کو سب سے پہلے ریڈ کر لیتے ہیں. ایز دا سن بگن ٹو سیٹ، جب سورج ڈھلنے لگا. اوور دا بسلنگ اسٹریٹس آف کراچی، کراچی کی مصروف گلیوں پر. دا بسلنگ سٹی کیم الائیو، مصروف شہر زندگی سے بھر گیا. دا ساؤنڈس آف وینڈرز کالنگ آؤٹ دیئر ویئرز، دکاندار اپنی جو آواز میں اپنا سامان بیچنے لگے. دا اروما آف اسپائسی ارومیٹک فوڈ فلڈ دا ایئر، مسالے دار خوشبوؤں نے فضا کو مہکا دیا. اینڈ دا کلرفل وائبرنٹ اسٹالز ایڈڈ ٹو دا لائولی ایٹماسفیئر، اور رنگ برنگی اسٹالز نے ماحول کو مزید پر رونق بنا دیا. ڈسپائٹ دا ہیٹ، گرمی کے باوجود. دا پیپل مووڈ ود انرجی، لوگ جوش سے چلتے رہے. دیئر فیسز شوئنگ سائنز آف ریزیلینس اینڈ ڈٹرمینیشن، ان کے چہروں پر ہمت اور عزم جھلک رہا تھا. ان اے کوائٹر کارنر، ایک پرسکون کونے میں. این اولڈ مین سیٹ انڈر اے ٹری، ایک بوڑھا شخص درخت کے نیچے بیٹھا. ہز سیرین ایکسپریشن کنٹراسٹڈ ود دا سٹیز ہسل، اس کا سکون بھرا چہرہ شہر کی بھاگ دوڑ سے بالکل مختلف تھا. رائٹ دا کنٹیکسچوئل میننگز آف دا ابو ہائی لائٹڈ ورڈز، دین کنسلٹ اے ڈکشنری ٹو سورسز ٹو فائنڈ آؤٹ دیئر سینونیمز. یہ جو ورڈز ہائی لائٹ کیے گئے ہیں ان کے میننگز بتانے ہیں اور ان کے سینونیمز ہم نے بتانے ہیں. تو یہاں یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں کنٹیکسچوئل ورڈز، اور یہاں پہ یہ آپ کے میں نے سمپل میننگز رائٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہیں ہمارے پاس سینونیمز ہم نے جو کرنے تھے یہ وہ والے میں نے رائٹ کیے ہیں. رائٹ، اچھا جی. فرسٹ ون ہے بسلنگ. بسلنگ مطلب ہے مصروف، ہلچل بھرا، یعنی کہ اس کا ہمارے پاس جو میننگ آئے گا فل آف ایکٹیویٹی اینڈ بزی موومنٹ ہے. اور اس کے سینونیم مثلاً بیزی، ایکٹیو، کراؤڈڈ، اس میں سے کوئی بھی آپ ایک کر لیں. ارومیٹک ہے مثلاً کہ خوشبودار، مہکنے والا. ہیونگ اے اسٹرانگ پلیزنٹ اسمیل، بہت اسٹرانگ اور ایک بہت اچھی خوشگوار اس کی مہک ہوتی ہے. اب جیسے یہ والے ورڈ ہیں کہ سویٹ اسمیلنگ، سینٹڈ، فریگرنٹ. اور وائبرنٹ ہے، وائبرنٹ مطلب بہت زیادہ رنگین، جاندار یا پرجوش. برائٹ، کلرفل اینڈ فل آف لائف. ٹھیک ہے، میننگ ہے. اب اگین اس کے سینونیم لائولی، انرجیٹک، بریلینٹ، ویوڈ. انرجی توانائی، اسٹرینتھ، پاور اینڈ ایکٹیو موومنٹ، طاقت اور بہت زیادہ ایکٹیو موومنٹ میں آنا، یہ آپ کی آ جاتی ہے انرجی میں. اور فورس، اسپیریٹ، یہ سیم اس طرح کے ورڈز اس کے سینونیمز ہیں. ریزیلینس ہے یعنی کہ برداشت، ہمت، ڈٹ جانے کی صلاحیت ہونا، یہ ہے ریزیلینس. دا ایبلٹی ٹو اسٹے اسٹرانگ اینڈ ریکور فرام ڈیفیکلٹیز، مطلب کہ ایسی قابلیت کہ آپ اسٹے اسٹرانگ رہیں اور آپ ڈیفیکلٹیز سے نکل کر آئیں، ریکور کریں وہاں سے. اور اگین دیکھیں فلیکسیبلٹی ہے، اڈیپٹیبلٹی ہے، اسٹرینتھ ہے، ٹفنس ہے، یہ سینونیمز، یہ ورڈز وہ ہیں. سیرین بہت کام، پیسفل، کوائٹ. اب دیکھیں انٹربلڈ ہے، ٹرانکول ہے، پیسفل ہے، ریلیکسڈ ہے. ہسل
فاسٹ نوائزی اینڈ بزی ایکٹیویٹی، رش بسل ہری ایکٹیویٹی، یہ کچھ اس طرح کے جو ہیں یہ ہمارے ورڈز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے اس کے کر لیے. اب نیکسٹ ہمیں یہ کہا گیا ہے فل ان دا بلینکس یوزنگ دا ورڈس فرام دا پیسج یوزنگ دا کنٹیکسٹ کلوز ٹو ہیلپ یو چوز دا کریکٹ ورڈس. یہ ہمیں جو ورڈز یہاں پہ دیے گئے ہیں ہم نے یہ اس سینٹینس کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد پھر ہم نے ہنٹ ہمیں یہ دیے گئے، پھر ہم نے سمجھ کے اس میں رائٹ کرنا ہے کہ کیا آئے گا. دا ڈیش سٹی آف لاہور، سٹی آف لاہور، لاہور کا شہر، از ناؤن جانا جاتا ہے، فار اٹس رچ کلچر، اپنے بہت زیادہ رچ کلچر کے بارے میں، اینڈ لائولی اسٹریٹس اور لائولی اسٹریٹس کے بارے میں. ٹھیک ہے، اب مجھے نہیں پتہ کہ یہاں پہ کیا ورڈ آنا ہے، تو میں یہاں سے کیسے جو ہے وہ امیجن کروں گی، یہاں سے کس طرح سے ہم دیکھیں گے. دیکھیں بسلنگ، اب بسلنگ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا بہت زیادہ چہل پہل، سیرین کا مطلب ہم نے پڑھا تھا بہت سکون والا، اور ایرومیٹک کا مطلب ہم نے پڑھا تھا بہت کوئی خوشگوار ایک مہک ہے. اب یہاں پہ غور کریں، اگر سٹی آف لاہور کی بات کی گئی ہے، یہاں پہ کیا لائیولی اسٹریٹس ہے، مطلب اسٹریٹس مطلب گلیاں جو اس کی ہیں لائیولی ہیں، بہت زیادہ بھری پڑی ہیں، پھر کلچر بہت زیادہ ہے. تو جو شہر ہے مثلا کون سا شہر ہوگا، اب اگر یہی ورڈ آپ لگا کے دیکھیں، پرسکون والا شہر بھی نہیں اس میں آئے گا، ایرومیٹک مطلب خوشبو والا بھی نہیں آئے گا، تو بسلنگ مطلب ہلچل والا یہاں پہ، تو یہاں پہ بسلنگ والا ورڈ آئے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے دا شیف پریپیئرڈ این ڈیش ڈش دیٹ فلڈ دا کچن ود دا ڈیلائٹ فل اسمیل. اب یہاں پہ خوشبو کی بات ہوئی ہے، فوراً ہمارے مائنڈ میں ورڈ یہاں پہ کون سا آئے گا، یہاں پہ یہ اروما کا جو ورڈ تھا، ایرومیٹک والا ورڈ یہ آئے گا، خوشبو سے ہمیں سمجھ آ گیا. دا مارکیٹ واز فل آف ڈیش کلرس. اچھا یہیں سے دیکھیں کلر مطلب کون سے کلر ہیں. اب یہاں پہ وائبرنٹ کا ورڈ ہم یوز کریں گے، کیوں یوز کریں گے، کیونکہ وائبرنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ برائٹ، بہت تیز، بہت اسٹرانگ کلرز ہیں، تو مطلب وائبرنٹ اس کے ساتھ کلر کے ساتھ اٹیچ ہے. وتھ اسٹال سیلنگ ایوری تھنگ فرام کلوتھس ٹو جیولری. نیکسٹ ڈسپائٹ دا چیلنجز دا پیپل آف دا ولیج شوڈ گریٹ ڈیش اینڈ کنٹینیو ٹو ورک ہارڈ. یعنی کہ اتنے چیلنجز کے باوجود لوگوں جو ولیج کے لوگ تھے انہوں نے گریٹ کیا دکھائی، انہوں نے ریزیلینس دکھائی. کیوں ریزیلینس دکھائی، ہمیں کیسے پتہ چلا، کیونکہ یہاں پہ چیلنجز آئے. ہم نے کیا پڑھا کہ ریزیلینس کا مطلب ہے ڈٹ جانا اور ایسی ایبلٹی ہونا کہ آپ مشکلات سے ریکور کر کے نکلتے ہیں. اب یہاں پہ مشکلات آئیں، لوگوں نے کیا دکھائی، گریٹ ریزیلینس دکھائی اور اپنے کام کو جاری رکھا. تو یہاں سے ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہاں پہ ریزیلینس آئے گا. ٹھیک ہے، اچھا جی. آفٹر اے لانگ ڈے، ایک لمبے دن کے بعد، ہی فاؤنڈ اے ڈیش اسپاٹ بائی دا لیک ٹو ریلیکس. اب ریلیکس کرنا ہے، بہت سکون پرسکون، یہاں پہ ہمیں کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی کرنا سکون لینا چاہ رہا ہے. تو یہاں سے obvious سی بات ہے کہ یہ سیرین کا مطلب ہی یہ تھا بہت زیادہ پرسکون، تو یہ ورڈ یہاں پہ آ جائے گا. The students showed a lot of dash during the sports day, participating in all events with enthusiasm. جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بہت زیادہ کیا دکھائے. اب دیکھیں ریزیلینس بھی نہیں، یہاں پہ ہمیں پتہ چل رہا ہے فٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ انرجی آئے گی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ انرجی، انہوں نے بہت زیادہ توانائی اپنی دکھائی تھی اسپورٹس ڈے کے دوران. ٹھیک ہے، اب یہ آتا ہے آپ کا مین پارٹ گرامر کا فریز. ابھی سے ایکٹیو ہو جائیں، نو ڈاؤٹ آپ ایکٹیو ہو کے بیٹھیں، لیکن اب تھوڑا سا اور ایکٹیو ہو جائیں. اب انشاءاللہ کوشش میں نے اپنی پوری کرنی ہے کہ میں نے آپ کو ہر چیز کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی. کاپی پینسل اپنے پاس رکھیں، بک کے اوپر آپ نے یہ چیزیں نوٹ کرتے جانا ہے بچے، تاکہ یہ آپ کو بھولیں نہ. ٹھیک ہے، اچھا جی. فریز ہے، فریز جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فریز ایک گروپ آف 2 اور مور ورڈز ہوتے ہیں. اس میں آپ کے پاس سبجیکٹ نہیں ہوتا اور اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ پریڈیکیٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا، باتیں یاد کر لیں فریز کے بارے میں. نمبر 1 یہ ہے کہ گروپ آف، اس میں 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ملتے ہیں. نمبر 2 آپ کو اس میں جو ہے وہ سبجیکٹ نہیں ملتا. اور نمبر 3 اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ پریڈیکیٹ نہیں ہوتا. ایگزامپل ہمیں دی گئی ہیں. اب جیسے دیکھیں دا کار ود دا ٹنٹڈ ونڈوز از مائن، ہی رین ایٹ این انکریڈیبل اسپیڈ. یہاں پہ غور کریں کہ ہمیں جو ہے وہ جو یہ ہائی لائٹڈ کیے گئے ہیں یہ ہماری فریز ہے. اب اس میں نہ سبجیکٹ ہے نہ اس میں کوئی کام کا ہمیں پتہ چل رہا ہے، تو یہ ہمارے جو ہیں یہ فریز ہیں. انٹروڈکشن ٹو ایڈجیکٹیویل، پریپوزیشنل اینڈ ایڈوربیل فریزز. اب ان کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے، مگر ان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی ہم ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن ان چیزوں پہ ذرا دوبارہ سے لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں ایڈجیکٹیو، ایڈجیکٹیو کیا ہے بچے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈجیکٹیو کسی بھی ہم چیز کی خوبی یا خامی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. پریپوزیشن جب ہمیں چیز کی لوکیشن کے بارے میں بتاتا ہے. ایڈورب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کام کیسے ہوا.
اب یہ جو ورڈز آ گئے ایڈجیکٹیویل، پریپوزیشنل، ایڈوربیل فریزز، یہ کیا ہیں؟ پریشان نہیں ہوں، بہت ایزی ہیں، غور کریں. A group of words, again 2 or more words, that does the work of an adjective. دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو کہ ایڈجیکٹیو کا کام کرتے ہیں. That is, it describes a noun or a pronoun. اور یہ کس کو ڈسکرائب کرتے ہیں؟ ناؤن کو یا پروناؤن کو. اور بچے سیم اسی طرح سے ایڈجیکٹیو بھی یہ کرتا ہے کہ یہ ناؤن کو ڈیفائن کرتا ہے. مثلا اگر ہم کہتے ہیں بیوٹیفل ہاؤس، بیوٹیفل مین، بیوٹیفل میں کاپی، یا پھر ہارڈ ورکنگ بوائے، نیٹ رائٹنگ، اگر غور کریں تو سارا جو بیوٹیفل یا یہ ورڈ میں استعمال کر رہی ہیں یہ کسی ناؤن کو ڈیفائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ دیکھیں گے ایڈورب جب ہمارا ایڈجیکٹیو آئے گا، سوری ایڈجیکٹیو ناٹ ایڈورب، ایڈجیکٹیو جب ایڈجیکٹیو آئے گا یہ بھی ہمارا ناؤن کو یا پروناؤن کو ڈیفائن کرے گا، ان کو ڈسکرائب کرے گا. دے آفن آنسر کوسچنز لائک what kind, which one اور how many. جب آپ کو ایسے سوالات نظر آئیں کہ what kind کس طرح کا، which one کون سا، اور how many کتنا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی ایڈجیکٹیویل کی بات ہو رہی ہے. جیسے دیکھیں ایگزامپل دیا انہوں نے the house with the red color is mine. اب اگر کوئی پوچھے کہ کون سا گھر تمہارا ہے، اب آپ نے بتانا ہے کہ میرا گھر وہ ہے جس کا ریڈ ڈور ہے، وہ گھر میرا ہے. تو ہم نے یہ آنسر یہاں پہ اس کوشچن کا دے دیا وچ ون کا، تو یہ ہمارا ہو گیا ایڈجیکٹیویل. اب اس میں مزید میں آپ کو ایڈجیکٹیو میں بتا دیتی ہوں بچے کہ آپ ایڈجیکٹیو جو ہے نا، اب ڈفرینس میں اس میں کیا آئے گا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایڈجیکٹیو بھی ناؤن کو بتائے گا، آپ کا ایڈجیکٹیویل بھی ناؤن کو بتائے گا. تو ڈفرینس کیا آئے گا؟ تو اپنی بک پہ یہاں پہ نوٹ کریں بچے کہ جو آپ کا ایڈجیکٹیو ہے وہ ایک سنگل ورڈ کو ڈسکرائب کرے گا. ٹھیک ہے، صرف ایک سنگل ورڈ کو. لیکن جو آپ کا ایڈجیکٹیویل فریز ہے یہ گروپ آف ورڈس کو ڈیفائن کرے گا، ان کو ڈسکرائب کرے گا، دو یا دو سے زیادہ. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے جو ایڈجیکٹیو کی جاب ہے سیم اسی کی جاب ہے، لیکن ڈفرینس کیا آئے گا؟ ایڈجیکٹیو صرف ایک ورڈ کو بتائے گا اور جو ایڈجیکٹیویل ہے وہ دو یا پھر دو سے زیادہ کو بتائے گا. ٹھیک ہے، اب ہم یہ دیکھیں کہ آپ یہ بچے جو ایڈجیکٹیو ہے نا یہ ایک سنگل ورڈ ہے، جو جیسے مثلا دیکھیں گے پرسن کو یا کسی بھی ایک چیز کو بتائے گا. مثال کے طور پہ جیسے میں نے بھی آپ کو ایگزامپل دی، اب بیوٹیفل ہاؤس. اب یہاں پہ جو بیوٹیفل ہے بچے وہ ایڈجیکٹیو ہے، لیکن اگر ہم اس کو چینج کرتے ہیں سنگل ورڈ کو گروپ آف ورڈس میں ہم لے جائیں اور میں ایسے اگر بولوں اے ہاؤس ود اے بیوٹیفل گارڈن، اب یہ گروپ آف ورڈس بن گئے، اب یہ آپ کی ایڈجیکٹیویل فریز بن گئی. ٹھیک ہے، اب اس میں بچے ایک اور رول کو آپ یاد کر لیں کہ جو آپ کی ایڈجیکٹیویل فریز ہے نا یہ ایک میگنیٹ کی طرح کام کرتی ہے. یہ لازمی جو ہے یہ ناؤن کے ساتھ ہی بیٹھتی ہے. بالکل یہ جس کے بارے میں ناؤن کے بارے میں بات کر رہی ہوگی بالکل اس کے ساتھ ہی بیٹھے گی. مثلا آپ دیکھیں دا گرل ود دا، بلکہ میں آپ کو یہ لکھ کے بتا دیتی ہوں، آپ کو زیادہ اس میں جو ہے وہ آسان سمجھ آئے گی. جیسے اب میں یہ لکھتی ہوں کہ دا گرل ود دا بلو eyes with the blue eyes is my cousin. اب یہاں سے آپ بچے اس سینٹینس پہ غور کریں کہ جو میں نے یہاں پہ یہ رائٹ کیا ہوا ہے the girl with the blue eyes. اب یہاں پہ جو یہ والی لائن ہے with the blue eyes یہ آپ کی ایڈجیکٹیویل فریز ہے، بلکہ جو آپ کا جو ورڈ ہے یہ والا گرل، صرف یہ والا گرل، یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ ناؤن ہے، اور بالکل ناؤن کے ساتھ آ گیا نا، یہ جو آپ کا ناؤن آیا اور اس کے بالکل ساتھ آپ کی ایڈجیکٹیویل فریز آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں بالکل اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، بالکل فوراً اس کے ساتھ ہی آ گئی. تو یہ کلو یاد رکھیں کہ جب آپ کا ناؤن آئے گا ناؤن کے فوراً ساتھ ہی آپ کی ایڈجیکٹیو کی جو ہے وہ فریز آپ کے پاس آ جائے گی. اب اس کا آپ نے ڈبل چیک کیسے رکھنا ہے ایگزام میں بھی، کہ جب آپ کو کوئی بھی سینٹینس پوچھا جائے فوراً آپ نے خود سے کوشچن کرنا ہے کہ کیا اس میں وچ ون پوچھا گیا یا کائنڈ پوچھی گئی ہے. جب آپ کو یہ لگے گا تو فوراً آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا جو ہے وہ آپ کی ایڈجیکٹیویل فریز ہے. نیکسٹ دیکھیں یہ ہے پریپوزیشنل فریزز. پریپوزیشنل فریزز کیا ہیں؟ یہ کنسسٹ آف اے پریپوزیشن اینڈ دا ورڈس وچ فالو اٹ اے کمپلیمنٹ. دا کمپلیمنٹ کین بی. جو آپ کی پریپوزیشنل فریز ہے بچے یہ ورڈس آتے ہیں جو کہ کس کو فالو کرتے ہیں؟ کمپلیمنٹ کو. اب یہ کمپلیمنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ کہ پریپوزیشن آئے گی اور پھر یہ ناؤن کی فریز آئے گی، جیسے کہ یہ دیکھیں آن، یہاں پہ پریپوزیشن ہے اور یہاں پہ جو چیئر ہے یہ یہاں پہ ناؤن ہے. ایک سچویشن یہ بھی آ سکتی ہے کہ پریپوزیشن ہوگا اور اس کے ساتھ پروناؤن ہوگا. جو ود ہے یہ ہے پریپوزیشن اور ہم یہاں پہ پروناؤن ہے.
پروناؤن آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ ہے جو کہ ناؤن کو ریپلیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اگین ایک سچویشن آ سکتی ہے کہ پریپوزیشن ہے اور ساتھ ایڈورب آ سکتا ہے، اور ایڈورب فریز آ سکتی ہے، تو جیسے انٹل پلس کوائٹ ریسنٹلی، تو یہ مل کے آپ کی اس طرح سے سچویشن بن سکتی ہیں. اب آسان الفاظ میں دوبارہ سمجھاتی ہوں. ایک اور چیز ہے جو آپ اپنے یہاں پہ بک پہ جہاں پہ اسپیس ہے ان کو آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں بچے. وہ ایک فارمولا ہے، آپ یہ رائٹ کریں کہ جب آپ کو پریپوزیشن ملے گی ساتھ، جیسے دیکھیں ناؤن اگر آپ کو مل رہا ہے، اب چاہے وہ آپ کا پروناؤن یا ایڈورب اگر اس طرح سے کچھ بن رہا ہے تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی پریپوزیشنل فریزز ہیں، ٹھیک ہے. ابھی جو پریپوزیشنل فریز ہے نا بچے، ایک تھوڑا سا میں آپ کو کوشش کرتی ہوں کہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ سمجھا سکوں. یہ ایک ٹرین کی طرح ہے. لیٹس سپوز کہ یہ دیکھیں، جیسے آپ کو پتہ نا کہ یہ تھوڑا سا ڈرائنگ میں کچھ یہ چلیں گزارا ہو جائے گا. یہ دیکھیں جیسے ٹرین ہوتی ہے، آپ کو پتہ نا کہ اس کے باکسز ایسے بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا سا کچھ یہ دیکھیں باکس جیسے بنے ہوتے ہیں. اب جو یہ آپ کا فرسٹ والا آئے گا نا بچے، یہ آپ کی آئے گی پریپوزیشن، رائٹ. یہ کیا آئے گی؟ یہ پریپوزیشن آئے گی. اور پریپوزیشن میں کیا آتا ہے اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں کہ میں اب لکھوں گی تو وہ بہت کوئی خوفناک سا لگے گا. میں بول کے بتا دیتی ہوں، آپ اس کو ساتھ ساتھ لکھتے جائیں. مثلاً آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فرسٹ والا یہ آپ کا انجن ہے، ٹھیک ہے. انجن آپ کا ہمیشہ پریپوزیشن ہوگا. اب یہ وہ ورڈز جیسے کہ ان، آن، ایٹ، انڈر، ود، بیہائنڈ، انٹل، اس طرح کے جو ورڈز آپ کے آئیں گے یہ آپ کے پریپوزیشن آئیں گے. اور یہ جو آپ کی انجن ہے، ٹرین کا انجن ہے، یہ وہ ہے. اس کے بعد جو پیچھے سارے جو باکسز ہیں نا بچے، یہ آپ کے ناؤن ہو سکتا ہے، پروناؤن ہو سکتا ہے، ایڈورب ہو سکتا ہے. تو جب یہ پورا مل جاتا ہے تو پھر اس کو مل کے یہ بناتی ہیں پریپوزیشنل فریز. آپ کو سمجھ آ گیا کہ جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تو سب سے پہلے فرنٹ پہ آپ کا پریپوزیشن جو کہ ان، آن، ایٹ، انڈر، ود، بیہائنڈ، انٹل، یہ ورڈز جو ہوں گے یہ آپ کے ہوں گے پریپوزیشنل. اور اس کے بعد جو پیچھے اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ ساتھ اٹیچ ہوں گے، ناؤن ہو سکتے ہیں، پروناؤن یا پھر ایڈورب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک اور ایگزامپل تھوڑی سی اور دیکھ لیں کہ جو آپ کے گروپ آف ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اب سٹارٹ ہو رہے ہیں پریپوزیشن کے ساتھ. گروپ آف ورڈز ہیں جو کہ سٹارٹ میں یہ آپ کا پریپوزیشن آ رہا ہے نا، اور اینڈ کس پہ ہو رہا ہے؟ پروناؤن پہ، ناؤن پہ یا ایڈورب پہ اینڈ ہو رہا ہے. تو فوراً پیپر میں سمجھ جائے گا کہ یہاں پہ پریپوزیشن کی بات ہوئی ہے. تو آئی ہوپ بچے کہ اب آپ کو پریپوزیشنل فریز کا سمجھ آ گیا ہے کہ ہماری پریپوزیشنل فریز کیا ہیں اور کس طرح سے جو ہے یہ کوئی بھی سچویشن میں جب آئیں گے تو آپ نے کیسے ان کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ کے پاس ہے ایڈوربیل فریزز. ایڈورب ناؤن جو ہے آپ کا جو ورب ہے، یہ ورب کے بارے میں ہمیں مزید بتاتا ہے جو کہ ہمارا ایڈورب ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایڈوربیل فریز ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اے گروپ آف ورڈز، ٹو اور مور ورڈز دیٹ ڈز دا ورک آف این ایڈورب، جو کہ ایڈورب کا کام کرتے ہیں. اٹ ڈسکرائبز اے ورب، این ایڈجیکٹیو اور این ایڈورب. ایڈوربیل فریزز جو ہیں یہ تو ورب کو ڈسکرائب کریں گے یا ایڈجیکٹیو کو ڈسکرائب کریں گے یا پھر یہ ایڈورب کو ڈسکرائب کریں گے. ابھی ایک دم سے پریشان نہیں ہوں، آرام سے سمجھاتی ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. دیکھیں ورب ہے کام، یعنی کہ اگر کسی کام کو بتایا جا رہا ہے تو وہ آپ کا ایڈورب ہے. کیسے؟ یہیں پہ اگزامپل دیکھ لیں. ہی اسپیکس کا مطلب ہوتا ہے بولتا، ٹھیک ہے، کہ وہ بولتا ہے. اور میں نے یہ بارہا بتایا ہے کہ ہمارے جو بھی ورب ہیں ہم جب ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، آپ وہاں سے یاد رکھیں کہ ان کے آخر میں جو ہے وہ نون الف نا آتا ہے. لیٹ سپوز جیسے اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، کرنا، کھیلنا، مطلب یہ وہ سارے آپ کے ورڈز ہیں جن کے لاسٹ پہ نون الف نا آ رہا ہے. تو وہاں سے سمجھ جایا کریں کہ یہ آپ کا ورب ہے. اب دیکھیں ہی اسپیکس، وہ بولتا ہے، وہ کام کر رہا ہے، لیکن اب کام کیسے کر رہا ہے ہمیں جو یہ بتا رہا ہے نا بچے، یہ آپ کا ایڈورب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کس طرح سے بول رہا ہے. جس سے وہ ان لو وائس، وہ بہت لو جو آواز ہے اس میں بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. دی آنسر کوسچنز لائک ہاؤ، وین، ویئر، وائی، ٹو وٹ ایکسٹینٹ. یہاں پہ نا آپ اپنی بک کے اوپر ہی اس کو رائٹ کر لیں اس طرح سے. ڈبلیو، یہ جو ہے 4، یعنی کہ یہ وہ ہیں آپ
وہاں سے یاد رکھیں کہ اس طرح کے جو ڈبلیو سے سٹینڈ ہونے والے کوشچن والے ورڈ ہیں آپ کو ان کے جو آنسر دے دیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ایڈوربیل فریز ہے. جیسے دیکھیں وین کب ہوا, ویئر کہاں ہوا, وائی کیوں ہوا, ہاؤ کیسے ہوا. اور یہ جو ہاؤ ہے یہ تو 8 سے سٹارٹ ہو رہا ہے مگر اس کو بھی اسی میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اب ایڈورب سمجھ آ گیا ہے. اب جو ہمارے لیے مین جو ہے وہ امتحان ہے بچے وہ یہ ہے. ابھی ہم نے جو پڑھا ہے نا ایڈورب, پریپوزیشنل, ایڈوربیل, وٹ ایور جو ایڈجیکٹیو کا جو پڑھا ہے وہ ہم نے سارا اب یہاں پہ کرنا ہے اپلائی. اور اپلائی ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمارے جو بھی کنسیپٹس ہیں ہمیں مزید اور اچھے سے جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. یہاں پر جو دیکھیں اسٹوڈنٹس, اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے کہ ریڈ دا فالوئنگ پیسیج کیئرفلی, آئیڈینٹیفائی اینڈ انڈرلائن دا ایڈجیکٹیویل, پریپوزیشنل اینڈ ایڈوربیل phrases, then label each type of phrase. ہم نے ان جو پیراگراف ہمیں دیا ہوا ہے اس میں سے ایڈجیکٹیویل, پریپوزیشنل اور ایڈوربیل phrases کو ہم نے کرنا ہے ہائی لائٹ, ان کو انڈرلائن کرنا ہے. ابھی ہمیں کیسے سمجھ آئے گی؟ ان دا کوائٹ ولیج آف گرین فیلڈ اے ڈیسنٹ گرل. اوکے, یہاں پہ کوما ہے تو ہم پہلے اتنے سینٹینس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. ان دا کوائٹ ولیج آف گرین فیلڈ, جیسے یہاں پہ ان نظر آیا ہمیں فوراً سمجھ آ گئی کہ جو ہمارا پریپوزیشنل فریز ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں جو ہے وہ ان, ود, اس طرح کے ورڈز آتے ہیں. تو جیسے ان ہمیں نظر آیا ہم نے فوراً اس کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر لیا کہ یہ ہمارا جو ہے وہ پریپوزیشنل فریز ہے. میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں, یہ آپ کا آ جائے گا پی. ٹھیک ہے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ پریپوزیشنل فریز ہے. اب دوسرا ہمیں کیا یہ بتا رہا ہے, کیونکہ بچے یہ ہمیں لوکیشن بتا رہا ہے کہ کام جو ہے نا وہ کہاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہمیں بتا بھی رہا ہے کہ یہ جو کہانی تھی جو بھی وٹ ایور کس جگہ پہ ہو رہی ہے. تو یہ اس وجہ سے ہمارا پریپوزیشنل ہے. جو پریپوزیشنل ہوتا ہے یہ ہمیں پلیس کے بارے میں بتاتا ہے کہ جو چیز ہے وہ کہاں ہو رہی ہے. تو پی سے پلیس بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ پی سے اگر آپ پلیس یاد رکھ لیں کہ پریپوزیشن آپ کا وہ ہے جو کہ آپ کو جو ہے وہ پلیس کے بارے میں بتاتا ہے. اپنی بک پہ آپ نیٹلی رائٹ کر لیجیے گا. میں تھوڑا سا مجھے لکھنے میں پرابلم ہو رہا ہے, کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس طرح کے نوٹس آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں تاکہ آپ کے لیے پرابلم نہ ہو. سیکنڈلی بچے آئیں دیکھیں, اے ڈیسنٹ گرل ود برائٹ بلو آئیز. اوکے, صرف اتنی کے پہلے چیک کریں. اب غور صرف ایک بات کا آپ کریں. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو پریپوزیشنل تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان, آن, ایٹ, سم تھنگ, اس طرح کے جو ورڈز آتے ہیں وہ پریپوزیشنل ہوتا ہے, رائٹ. اب یہاں پہ اس طرح کے ہمیں ورڈز نظر نہیں آ رہے. اچھا, اب ہمیں یہاں پہ کیا مل رہا ہے, جو کہ مل رہا ہے گرل. گرل کیا ہے, آپ کا ناؤن ہے. ٹھیک ہے, گرل ہے, ناؤن ہے. اور یہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو ہمارا ایڈجیکٹیویل ہے وہ ایڈجیکٹیو جو ہے وہ بالکل ناؤن کے ساتھ اٹیچ ہے. اب جو گرل ہے اس کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی برائٹ بلو آئیز ہیں. یہ ایک طرح سے خوبی بتائی جا رہی ہے لڑکی کی, اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایڈجیکٹیو ہے وہ کسی بھی چیز کی خوبی یا خامی کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ برائٹ بلو آئیز جو ہے وہ ایک ایڈجیکٹیو کی فریز ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے دیکھیں یہاں پہ ناؤن موجود ہے آپ کے پاس. یہ جو گرل ہے یہاں پہ یہ ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے, یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لڑکی کی آنکھیں کیسی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے یہ دیکھیں اس کو ڈسکرائب دا گرل, لیبل انہوں نے کہا تھا نا کہ لیبل کریں کہ کون سی ٹائپ کی فریز ہے. تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ لیبل کیا کر رہا ہے, ڈسکرائب دا لوکیشن. میں کوشش انشاءاللہ کروں گی کہ میں آپ کو ایک اس طرح جو چارٹ ہے میں وہ بھی پرووائڈ کر دوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. اگر کچھ مس ہو جائے تو آپ اس کو ٹیلی کر کے رائٹ کر لیں. مگر ابھی صرف آپ سمجھنے پہ بچے دھیان رکھیں کہ سمجھ آئے گا تو ہی آپ کے لیے جو ہے یہ بہتر ہوگا. بلکہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ ابھی صرف آپ اس کو سمجھتے جائیں, ساتھ ساتھ نوٹ مت کریں, صرف ابھی سمجھ لیں. اس کے بعد میں ویڈیو کو آپ نے بند کر کے خود سے اس کو سولو کرنا ہے. جو میں آپ کو ایسے نوٹس بتا رہی ہوں, لکھوا رہی ہوں, آپ نے خود سے لکھ کے دیکھنا ہے. یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو ان میں سے کچھ یاد ہیں. پھر ویڈیو کو دوبارہ پلے کر کے آپ نے پھر ساتھ میچ کر کے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ گرل جو تھا ناؤن کو یہ کر رہا تھا, تو یہ ہمارا تھا ایڈجیکٹیو کا فریز بن گیا. اور ہم نے لیبل اس کو کیسے کیا کہ ڈسکرائب دا گرل, کہ یہ گرل کو جو ہے وہ ڈسکرائب کر رہا ہے. اسٹوڈنٹس اب نیکسٹ یہ دیکھیں کہ لیوڈ ود ہر گرینڈ مدر, کہ وہ اپنی گرینڈ مدر کے ساتھ رہتی ہیں. اب یہ ہماری کون سی فریز ہے,
یہاں پہ غور کریں کہ سٹارٹ میں ود ہے، جو کہ ود کیا ہے، یہ ایک پریپوزیشن ہے، اور ہم نے جو بھی میں نے آپ کو ایک طرح سے ایک ٹرین بنا کے بتائی تھی، اس میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ کا پریپوزیشن آئے گا، اور یہ اینڈ کس پہ ہوگا، یا وہ ناؤن ہو سکتا ہے، پروناؤن ہو سکتا ہے، یا ایڈورب ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں گرینڈ مدر جو ہے وہ ناؤن ہے، اور ہمارا یہ بن گیا پریپوزیشنل فریز۔ ایوری مارننگ، اب یہاں پر جو ایوری مارننگ ہے بچے، یہ ایڈوربیل فریز ہے، رائٹ۔ اچھا، اس کو جو ہے نا وہ آپ نے لیبل کس طرح سے کرنا ہے، یہ والا کہ یہ جو ہے گرینڈ مدر والا، کہ یہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ ہو دا گرل لیوڈ ود، کہ گرل کس کے ساتھ رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو چارٹ ایک پراپر انشاءاللہ اس کے لاسٹ پہ دے دوں گی تاکہ آپ کو اس میں پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایوری مارننگ، اب جو ایوری مارننگ ہے یہ ہمارا ہے ایڈوربیل فریز ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ٹائم کو شو کر رہا ہے نا، کہ مثلاً کہ صبح، اور جو ایڈورب ہے یہ ٹائم کو مینشن کر رہا ہے۔ تو اس کا لیبل جب آپ کریں گے، کیسے کریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلا ہے کہ ایوری مارننگ کیا ہے؟ کیونکہ یہ ڈسکرائب یہ کر رہا ہے کہ شی واکڈ، اس نے واک کی، لیکن کب کی ہے؟ اس نے صبح واک کیا، مطلب جو کام کیا جاتا ہے اس کام کے بارے میں ہمیں کون بتاتا ہے؟ اس کام کے بارے میں ہمیں ایڈورب بتاتا ہے۔ لیکن جو ایڈورب ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایڈورب آپ کو ورب کے بعد ہی ملے گا، یا آپ کو ورب کے شروع میں بھی مل سکتا ہے۔ اب یہاں پہ غور کریں نا کہ جو واکڈ ہے، واک تو ایک ورب ہے نا، مطلب اس نے واک کی، لیکن واک کب کی ہے، واک کیسے کی؟ اس نے صبح واک کی۔ تو یہ یہاں اس طرح سے ہمارا ایڈوربیل فریز بن جائے گا، اور لیبل ہم اس کو کیسے کریں گے کہ ڈسکرائب کر رہا ہے کہ اس نے واک جو ہے وہ کب کی۔ اس کے بعد میں بچے نیکسٹ آ جائیں، یہاں پہ دیکھیں ٹو دا نیئر بائی فوریسٹ ان سرچ آف فلاورس۔ اب یہاں پہ صرف اتنی دیکھیں، ٹو دا نیئر بائی فوریسٹ، صرف اتنی فریز کو دیکھیں، یہاں پہ ٹو آ گیا، اور ہم نے پڑھا ہے ان، ایٹ، آن، ٹو، ود، اس طرح کے اگر ورڈز آ جائیں گے تو وہ ہمارا پریپوزیشنل فریز ہوگا۔ اب اس نے نیئر بائی، مثلا ایک قریبی پارک، فوریسٹ جنگل تھا، وہاں پہ اس نے وہ واک کی، وہاں پہ وہ گئی۔ اب غور کریں بچے کہ یہ لوکیشن بتا رہا ہے نا کہ جو پارک ہے وہ کدھر ہے، ڈائریکشن ایک طرح سے بتا رہا ہے، تو ہم اس کو ڈسکرائب لکھیں گے کہ ڈسکرائب ڈائریکشن، کہ یہ ڈائریکشن سمت کو بتا رہا ہے۔ اس کو لیبل آپ ایسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو میں لیبل کا آپ کو بتا رہی ہوں نا بچے، اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، دیکھیں لیٹ سپوز کہ یہ جو تھا ڈیسنٹ گرل ود بلو، یہاں پہ برائٹ بلو آئیز والا تھا، یہ چلیں یہی کریں، اسی کو دیکھ لیں۔ آپ نے ٹو دا نیئر بائی فوریسٹ کو انڈر لائن کرنا ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا آپ نے لکھ لینا ہے کہ یہ ہماری پریپوزیشنل فریز ہے، اور سامنے لیبل اس کے لکھنا ہے کہ ڈسکرائب ڈائریکشن، کہ یہ ڈائریکشن کو اس میں بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ان سرچ آف فلاور۔ اب ان سرچ آف فلاورس کا جو ہے یہ ایک ایڈوربیل فریز ہے۔ کیوں ایڈوربیل فریز ہے؟ کیونکہ بچے یہ دیکھیں، اس میں یہ پرپس کو کوئی بتا رہی ہے کہ وہ جو لڑکی ہے وہ جنگل میں اس کے جانے کا کیا مقصد ہے، وہ پھول ڈھونڈنے گئی ہے، وہ پھولوں کو ڈھونڈنے گئی ہے، یہ اس کا مقصد تھا۔ اب کیوں تھا؟ سرچ مطلب تلاش میں گئی، اس نے ایک کام کیا نا، کام کیا، ایک مقصد کے لیے وہ گئی ہے۔ تو جو ایڈورب ہے وہ ہمیں ہمارے ورب کے بارے میں بتاتا ہے، تلاش کرنا، کسی چیز کو ڈھونڈنا۔ تو یہاں پہ اس وجہ سے یہ ہمارا ایڈوربیل فریز ہے، اور ڈسکرائب کسے کر رہا ہے؟ کسی پرپس کو ڈیفائن کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر فیوریٹ پلیس ٹو فائنڈ ڈیزیز واز، اچھا یہاں تک صرف دیکھیں، ٹو فائنڈ ڈیزیز، کیوں ٹو فائنڈ ڈیزیز؟ کیونکہ ہمیں ٹو مل گیا، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ یہاں پہ پریپوزیشن فریز ہے، جو کہ بچے نہیں ہے، یہ ہمارا پریپوزیشنل فریز نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا ایڈجیکٹیول فریز ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ آپ غور کریں کیوں میں نے یہ کہا ایڈجیکٹیو ہے بچے، کیونکہ اس کے بالکل پیچھے کیا ہے؟ پلیس ہے، اور پلیس کیا ہے؟ جگہ ہے، اور جگہ کیا ہے؟ ناؤن ہے، اور بالکل ناؤن جس کے پیچھے موجود ہو وہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارا ایڈجیکٹیو ہوتا ہے بچے۔ اب یہ جو جگہ ہے اس کی کیا خصوصیت بتا رہی ہے؟ اس کی خصوصیت دیکھیں نا کہ وہ فیورٹ پلیس ہے، اس وجہ سے وہ وہاں پہ ڈیزیز جو تھے ان کو ڈھونڈنے کے لیے گئی، تو ہمیں یہاں پہ یہ ایڈجیکٹیو اس کی جو خوبی تھی یہ پتہ چلی، اس وجہ سے یہ ہمارا ایڈجیکٹیول فریز ہے، اور یہ جو ہے وہ ڈسکرائب اس سے کرتا ہے فیورٹ پلیس کو، اس کو کر رہا ہے۔ واز انڈر دا اولڈ اوک ٹری۔ اب یہاں پہ غور کریں، یہاں جیسے ورڈ انڈر آیا ہم فوراً سمجھ گئے کہ یہ ہمارا پریپوزیشنل فریز ہے۔ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ دیکھیں انڈر مثلاً کہ پلیس، جو چیز ہے جب اس کی پلیس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز کہاں پر ہے، تو وہ ہمارا پریپوزیشنل فریز ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ لوکیشن بتا رہا ہے، لیبل آپ کریں گے ڈسکرائب دا لوکیشن۔ بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ جو میں لیبل یہ ورڈ بول رہی ہوں، پریشان نہیں ہوں کہ ہم نے بک پہ، ویسے تو میں نے آپ کو سمجھایا، لیکن پھر بھی اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس کو بک پہ کہاں لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، تو بچے انشاءاللہ آپ کو ٹیبل مل جائے گا، صرف ابھی اپنا فوکس سمجھنے پہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ نیئر دا اسٹریم، اب نیئر دا جو اسٹریم ہے، ہم
اس کو کیسے کریں گے، کیونکہ ہم نے تو پڑھا ہے کہ جو ہمارا پریپوزیشن ہے وہ ان، آن، ایٹ، ود اس طرح کے ورڈز ہوتے ہیں. اب یہ نیئر کہاں سے آ گیا، چلیں اس کو چھوڑ دیں، صرف اتنا غور کریں. نیئر دا اسٹریم مطلب اسٹریم کے پاس، ندی کے پاس، اس کے قریب. تو کیا بتا رہا ہے یہ ہمیں اس کی پوزیشن بتا رہا ہے نا. اور ہمارا جو پریپوزیشنل فریز ہے ہم اس میں یہی تو یہاں پہ کر رہے ہیں کہ جو لوکیشن بتا رہا ہے، جو ڈائریکشن بتا رہا ہے، وہ ہمارا پریپوزیشنل فریز ہے جگہ کی. اب یہاں پہ بھی جگہ کی کیا بتا رہا ہے، پوزیشن بتا رہا ہے نا کہ بالکل اس کے قریب. تو یہ ہماری جو فریز ہے بچے پریپوزیشنل فریز ہے. اور اس کے علاوہ جو ہم اسے لیبل ہم کریں گے وہ ہم کریں گے ڈسکرائب پوزیشن کے. یہ ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ٹری جو ہے نا، یہ جو ٹری ہے اس کی ہمیں پوزیشن بتا رہا ہے کہ ٹری کہاں پر ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں ہے ڈسکرائب. اچھا ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی یہ فریز آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پیچھے کیا ہے. اب اس سے پیچھے دیکھیں ٹری تھا، تو ٹری کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے، ٹری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ندی کے پاس ہے. جب آپ کو چیز کی پوزیشن بتائی جائے گی، جگہ بتائی جائے گی، وہ کدھر ہے، تو سمجھ لیں وہ پریپوزیشنل فریز ہے. اور پی سے یاد رکھ لیں پلیس. جب آپ کو کام کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کام کیسے ہوا، کب ہوا، کس طرح سے ہوا، تو وہ آپ کا ایڈورب ہوگا. رائٹ. اور جو ایڈجیکٹیو ہے وہ آپ نے سمپل دیکھنا ہے کہ اگر اس کے پیچھے ناؤن ہے تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ایڈجیکٹیو ہے. رائٹ. ڈسپائٹ دا ارلی آور. اچھا اب ڈسپائٹ دا ارلی آور کے باوجود، دا گرل واز آلویز فل آف انرجی. جو لڑکی تھی وہ فل انرجی میں تھی. کیوں تھی؟ اس کے باوجود. دیکھیں ٹائم یہاں پہ مینشن ہو گیا نا، ہم نے تو پڑھا ہے کہ جو ہمارا ٹائم مینشن کرے گا تو وہ ہمارا ایڈوربیل فریز ہے کہ جو ہمیں کام کے بارے میں بتائے گا کہ کام کیسے ہوا ہے. اب یہاں پہ یہ اس کا کیا بتا رہا ہے، اس کی کنڈیشن بتا رہا ہے. کس کی لیبل ہم کریں گے کہ یہاں پہ گرل کی کنڈیشن، سرکمسٹانسز جو ہیں یہ ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ صبح کا جلدی کا وقت ہونے کے باوجود اس کے حالات کیا تھے. ٹھیک ہے. فل آف انرجی تھا، اور فل آف انرجی، یس فل آف انرجی اینڈ انتھوزیازم. یہاں پہ جو ورڈ ہمارا بچے ہو رہا ہے نا، یہ ہے ہمارا ایڈجیکٹیول فریز. اب یہ ہمارا ایڈجیکٹیول فریز کیسے ہے، کیونکہ بچے یہ دیکھیں یہ جو فل آف انرجی اس کے بارے میں کس کی بتا رہی ہے، گرل. مطلب پیچھے کیا آ گیا، ناؤن آ گیا نا. یہاں پہ جب آپ کا ناؤن آیا ہے تو ناؤن کے فوراً بعد آپ کا ایڈجیکٹیو بچے یہاں پہ آ گیا. تو اس وجہ سے یہ ہمارا ایڈجیکٹیول فریز ہے. لیبل ہم اسے کریں گے کہ یہ یہاں پہ گرل کو ڈسکرائب کر رہا ہے اور مزید اس کی خوبی انرجی کو جو ہے یہ ڈسکرائب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ اب ہمیں کہا گیا ہے کہ ایکسپینڈ دا فالوئنگ سینٹینسز بائی ایڈنگ ایڈجیکٹیول. اوکے یہاں پہ میں اب آپ کو اس کا چارٹ دکھا دیتی ہوں تاکہ پریشان نہ ہو. اچھا یہ ایک اور چیز ہے، یہ اپنے پاس نا بک پہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ایڈجیکٹیو پھر اگین کہ ناؤن کا یاد رکھیں گے، اگر پیپل یا تھنگز آ جائیں گی تو سمجھ لیں وہ آپ کا ایڈجیکٹیو ہوگا. اور کوشچن کس طرح کے ہوں گے کہ کون سا، کیا، یا کس طرح کا. اگر اس طرح کے کوشچن آپ خود سے کرتے ہیں اور آپ کو آنسر مل جاتا ہے تو سمجھ لیں وہ آپ کا ایڈجیکٹیول فریز ہے. اور یہ بالکل موو نہیں کر سکتا، یہ ناؤن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھا تھا نا کہ یہاں پہ ناؤن ہوتا تھا تو بالکل اس کے آگے یہ آ جاتا تھا. پریپوزیشنل فریز جو ہے وہ پریپوزیشن سے سٹارٹ ہوگا، ان، آن، ایٹ، وتھ. یہ ٹائم یا پلیس یا ریلیشن اس کا وہ جب بتائے تو سمجھیں پریپوزیشنل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے رول جو اس کو دیا جاتا ہے. کبھی ایڈجیکٹیو کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے، کبھی ایڈورب کو کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد میں ایڈوربیل ہے، یہ ورب کو ڈیفائن کرتا ہے، ایکشن کو، کیسے ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، کیوں ہوا. اب یہ فلیکسیبل ہے. اس کا کیا مطلب ہے، آپ نے دیکھا تھا نا کہ کبھی ایڈوربیل شروع میں آ رہا تھا ایوری مارننگ، اور کبھی ایڈورب ہمارا بعد میں آ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ بک پہ بے شک اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں، آپ کو اس سے ہیلپ ملے گی. اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ میں نے اس طرح سے یہاں پہ بھی آپ کو نوٹ ڈاؤن کر کے دے دی ہے. وہاں مجھے سمجھانے میں آسانی تھی لیکن یہاں آپ کے لیے آسانی کر دی ہے دوبارہ سے کہ جیسے دیکھیں ان دا کوائٹ ولیج، یہ ہماری فریز تھی. اب کون سی فریز تھی، ہم نے ٹائپ بتانی تھی، یہ پریپوزیشنل فریز تھی. اور لیبل ہم نے کر کے بتا دیا کہ وہ لوکیشن کو بتا رہا ہے جہاں پہ ایونٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. آپ کی آسانی کے لیے میں نے ان کو دوبارہ یہاں پہ رائٹ کر دیا. اسکرین شاٹ لے لیں، بک پہ لکھیں گے وہ زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ ایسے کبھی بھی آپ کی چیزیں جو ہیں وہ گم ہو جائیں تو جب پڑھنے بیٹھیں تو آپ کے پاس جب یہ نوٹ ڈاؤن ہوگا تو یہ پڑھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے اورل کمیونیکیشن اسکلز. ورک ٹوگیدر ٹو پرفارم دا رول پلے ٹائٹل دا پاور آف ایجوکیشن. ایز یو ایکٹ آؤٹ ایچ سین فوکس آن کلیئرلی ایکسپریسنگ دا چیلنجز، دا کال فار چینج اینڈ دا امپیکٹ آف ایجوکیشن ریفارمس. ایک طرح سے ایک ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے جس میں یہ بتانا ہے کہ پاور آف ایجوکیشن یعنی کہ اس کی کیا طاقت ہے تعلیم کی، اور اس میں
پوری آپ نے جو ہے وہ چیزوں کو پریٹینڈ کر کے بتانا ہے. جیسے سین 1 اگر ہوگا تو اس میں یہ دکھایا جائے گا کہ اسٹرگل ٹو لرن، پڑھنے کی اسٹرگل دکھائی جائے گی. اب سیٹنگ کیا ہوگی کہ ایک چھوٹا سا اسکول ہے جس میں بہت کم ریسورسز ہیں. ریسورسز کا مطلب ہے کہ وہاں کے جو وسائل ہیں وہاں تک وہ بہت زیادہ کم ہے. جیسے آج کے ٹائم پہ بہت زیادہ اسٹڈی کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے، آن لائن کر دیا گیا ہے، بہت اچھے جو ٹولز پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، لیکن اگر وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں تو مطلب وہاں پہ بہت کم ریسورسز ہیں. ٹھیک ہے، اب اسٹوڈنٹ اے آئے گا، وہ کہے گا لک ایٹ دا ٹارن بک، دیکھو یہ پھٹی ہوئی کتاب کی طرف. ہاؤ کین وی لرن وین وی ڈو ناٹ ایون ہیو پراپر ٹیکسٹ بکس، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایک پراپر کتاب ہی نہیں ہے. اسٹوڈنٹ بی کہے گا اینڈ آور کلاس روم از سو کراؤڈیڈ اٹ از ہارڈ فار دا ٹیچر ٹو ہیلپ ایوری ون، ہمارے کلاس روم کتنی زیادہ ہجوم زدہ ہیں اور ٹیچر کے لیے بھی مشکل ہے کہ وہ سب کی مدد کر سکیں. ٹیچر کہے گا اٹ از ٹف فار می ٹو، یہ میرے لیے بھی بہت مشکل ہے. وداؤٹ انف ریسورسز اینڈ ٹریننگ اٹ از ہارڈ ٹو ٹیچ پراپرلی، بغیر مناسب وسائل اور تربیت کے بہت مشکل ہوتا ہے مناسب طریقے سے پڑھانا. اب سین 2 اس میں آئے گا دا کال فار چینج. پہلے ڈیفیکلٹیز، مشکلات ساری بتا دی، اب اس میں تبدیلی کیا آ سکتی ہے وہ بتائی جائے گی. کمیونٹی ہوگی، میٹنگ ڈسکس کر رہی ہے ایجوکیشن ریفارم کو. کمیونٹی کے لیڈر کہیں گے وی نیڈ بیٹر اسکولز، مور ٹیچرز اینڈ اپڈیٹڈ ریسورسز فار آر چلڈرن، ہمیں بہتر اسکول، بہترین اساتذہ اور اپڈیٹ جو وسائل ہیں اپنے بچوں کے لیے ان کی ضرورت ہے. اب گورنمنٹ آفیشل آئیں گے، وہ بتائیں گے وی آر بلڈنگ مور اسکولز اینڈ پرووائڈنگ ٹیچر ٹریننگ ٹو امپروو ایجوکیشن فار آل، ہم بلڈنگ اچھے مزید اسکول بنا رہے ہیں تاکہ اساتذہ کو ٹریننگ بھی دی جائے گی اور امپروو بہتر ایجوکیشن سب کو ملے گی. اب سین 3 آئے گا جس میں امپیکٹ آف کوالٹی ایجوکیشن کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے اچھی ایجوکیشن کا. دا اسکول آفٹر امپروومنٹ کے بعد اب کیسا دکھایا گیا ہے اسٹوڈنٹ اے ناؤ وی ہیو پراپر بکس اینڈ ایون کمپیوٹرز ٹو ہیلپ اس لرن، کہ ہمارے پاس اب کتابیں ہیں اور حتیٰ کہ ہمارے پاس کمپیوٹرز بھی ہیں جو ہماری مدد کریں گے پڑھنے میں، سیکھنے میں. ٹیچر ہیں وہ کہیں گے ود دا نیو ٹریننگ آئی کین ٹیچ بیٹر اینڈ ایوری اسٹوڈنٹ از امپروونگ، ٹریننگ کے ساتھ میں بہتر پڑھا سکتا ہوں اور جو ہے وہ ہر بچے کی، اسٹوڈنٹ کی جو لرننگ ہے وہ بھی امپروو ہو رہی ہے. کمیونٹی لیڈر اب وہ کہیں گے دیٹ از دا پاور آف اے کوالٹی ایجوکیشن اٹ چینجز لائفز، یہ پاور ہے کوالٹی ایجوکیشن کی، یہ زندگیاں بدل دیتی ہے. اب اس کو کنکلوڈ وہ کریں گے آل ٹوگیدر مل کے کہ کوالٹی ایجوکیشن از دا کی ٹو سکسیس، کہ معیاری تعلیم ہی کامیابی کا راز ہے. اب رائٹنگ سکلز میں آپ کو کہا گیا ہے کہ بک ریویو لکھیں. اب بک ریویو ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک سمری ہوتی ہے بچے، جو کہ ایک پوری، میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتی ہوں. اگر پوری بک کو اچھے سے پڑھ لیا جائے، اس میں جو تھاٹس، اوپینین بتائے گئے ہیں آپ اس کو بتا دیں. یہ صرف ایک طرح سے سٹوری بتانا نہیں ہوتا، یہ آپ شیئر کرتے ہیں کہ جو آپ نے پسند کیا، جو آپ نے پسند نہیں کیا، آپ کریکٹرز اس میں جو کردار ہوتے ہیں، تھیمز اس میں جو ہوتے ہیں آپ وہ بتاتے ہیں، اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا یہ جو بک ہے آپ کسی کو ریکمینڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے. ایک سیمپل میں آپ کو دیتی ہوں، مثال کے طور پہ ابھی آپ نے اپنا پچھلا چیپٹر پڑھا تھا کوالٹی ایجوکیشن، رائٹ؟ آپ نے وہ سارا پڑھ لیا. ابھی اگر میں آپ سے فنگر ٹپس پہ ایک طرح سے پوچھوں کہ بچوں اس میں آپ کو کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، یا آپ کو اس میں مزید جو سٹوری اگر بتانی پڑے کسی کو، وہ اس میں آپ کیسی کیا بتائیں گے؟ تو کیا آپ یہ چیپٹر جو پڑھا آپ اس کو کسی کو ریکمینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ایک طرح سے بک ریویو ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بک ریویو اگر لکھنا ہے تو آپ کیا کریں گے، ان سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے، جس میں کیا ہے، سب سے پہلے ریڈ دا بک کیئرفلی. آپ نے ریویو کرنے سے پہلے ضرورت ہے کہ آپ اس کو اچھے سے ریڈ کر لیں، اٹینشن سٹوری پہ دیں، جو کردار ہیں ان پہ دیں، جو تھیم. اچھا ایک اور ایگزامپل ادھر سے لے لیں، مثلاً آپ ڈرامہ دیکھتی ہیں، مووی دیکھتی ہیں، میں اس لیے بتا رہی ہوں اگر کسی نے ناولز نہیں پڑھے، جیسے آپ ڈرامہ مووی دیکھتے ہیں، اس میں دیکھیں ایک سٹوری ہوتی ہے، جو کریکٹرز ہوتے ہیں جو پلے کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو جیسے آبزرو کریں، آپ ان کو دیکھیں، پھر آپ کسی کو آپ ریکمینڈ وہ ڈرامہ یا مووی کرتی ہیں نہیں کرتی، وہ آپ اپنا ریویو دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ریویو ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جو آتھر جس نے یہ لکھا ہے، مصنف جو ہے، وہ میسج کیا دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ نوٹس بنائیں گے جس میں آپ نے جو پڑھا ہے آپ اس کے نوٹس کی پوائنٹ میں لکھیں گے، اپنے جو تھاٹس ہیں ان کو بتائیں گے، کریکٹرز کے بارے میں کیا آپ نے فیل کیا وہ بتائیں گے، جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے ہیں آپ اس کو دیکھیں گے، اور سٹوری نے کس طرح کا آپ کو فیل کروایا آپ وہ دیکھیں گے. جیسے اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی بھی ہم سین، ناول، ڈرامہ، مووی کا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمیں جو ہے وہ سیڈ کر دیتا ہے، ہمیں سم ٹائم بہت زیادہ ہم ایموشنلی ویک فیل کرتے ہیں، سم ٹائم بہت ہیپی فیل کرتے ہیں. یہ ہوتے ہیں بچے، فیل ہمیں اس طرح سے وہ ہم ہوتے ہیں. اب تھنک کریٹیکلی، آپ نے خود سے کوشچن کرنے ہیں کہ اس کا مین آئیڈیا کیا تھا، جو کریکٹرز تھے وہ
فیل کیسے انہوں نے کیا ریئل میں، کس طرح سے جو بک ہے ریلیٹ کر سکتی ہے ریئل لائف سچویشن پہ کیسے کر سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کو کیا پسند آیا کیا ناپسند آیا، ان کا رائٹنگ سٹائل کیا تھا، یہ سارا آپ نے بتانا ہے۔ اب اس میں کمپوننٹس بتا رہے ہیں بک ریویو کے کیا ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس میں انٹروڈکشن آتا ہے جس میں آپ مینشن کرتے ہیں ٹائٹل کو، آتھر کو، اور جو بھی اس کا جانرا ہے، یعنی کہ کیا یہ رومانٹک ہے، کامک ہے، یا کیا ہے وہ آپ بتاتے ہیں۔ پھر بریف آئیڈیا آپ دیتے ہیں کہ بک جو ہے کس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ پلاٹ کی سمری دیتے ہیں۔ اب سمری کیا ہوتا ہے کہ مین ایونٹ کریکٹر جو بھی ہیں ہم پوری اینڈنگ نہیں بتاتے، مگر ہم اس میں کچھ تھوڑا سا چنکس میں بتا دیتی ہیں، ہوتی ہے سمری۔ انالیسس ہے بچے، اس میں جو کریکٹرز ہوتے ہیں ان کی کس طرح کی پرسنالٹی ہے، کیسے ان میں چینج آیا، اور اس میں ہم 1 یا 2 کریکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو ڈیٹیل میں ہم بتاتے ہیں۔ اب اس میں تھیمز اور میسیجز جو بھی رائٹر نے کنوے کیے ہیں ہم اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رائٹنگ سٹائل آتھر کا کیا تھا، کیا وہ ڈسکرپٹیو تھا، یعنی کہ کیا اس نے ڈیٹیل میں بتایا تھا، یا بہت زیادہ ایموشنل تھا، جذباتی تھا، یا آسانی سے پڑھنے والا تھا۔ اب اس نے کس طرح سے سپورٹ کیا اس کی سٹوری کو، اور اس کے علاوہ ہے پرسنل اوپینین۔ پھر آپ اپنے تھاٹس بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کیوں جو ہے وہ پسند کیا، اس میں کیا آپ کو اچھا لگا، کیا یہ جو بک تھی ایکسائٹنگ تھی، ریلیٹ کر رہی تھی اس کے ساتھ۔ پھر ریکمینڈ آتا ہے اور کنکلوژن آتا ہے۔ جب آپ اس کو سارا دیکھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا آپ اس کو کسی کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اس کو انجوائے کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ، Write a detailed book review of The Little Woman by Louisa May Alcott, retold by John Escott. Your review should be 200 to 300 words and include examples from the book. To support your views in your reviews, cover the following points. آپ نے لٹل وومن پر ایک ریویو لکھنا ہے جو کہ 200 سے 300 ورڈز کے درمیان ہونا چاہیے، اور اس میں ان سب باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جس میں نمبر 1 پہ کیا آتا ہے، انٹروڈکشن۔ اب اس میں کیا ہے کہ ٹائٹل ہے، آتھر کا نیم کیا ہے، اور یہ آپ بتائیں گے کہ اس کا کیا جانرا ہے، مثلاً کہ رومانٹک ہے، کامک ہے۔ آپ نے بریفلی انٹروڈیوس سیٹنگ کا بتانا ہے، مین کریکٹرز جو ہیں اس میں وہ بتائیں گے۔ پھر پلاٹ کی سمری جو ہے کہ پورا سمری کا کیا ہے وہ بتائیں گے۔ کریکٹر انالیسس کے جو کریکٹرز ہیں وہ کس طرح سے ان کی پرسنالٹی ہے، چیلنجز ہیں، تھیمز، اس میں میسیج آپ کو کیا مل رہا ہے آپ نے وہ بتانا ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہے، رائٹنگ سٹائل آتھر کا کیسا ہے، کہ ڈسکرپٹیو بہت ڈیٹیل میں ہے یا بہت ایموشنل جذباتی ہے، ایزی ٹو ریڈ ہے، اور اس کے علاوہ کہ اس نے آپ کی ہیلپ کی ہے کہ آپ سٹوری جو ہے جو اس نے ریئل لائف تک اس کو لے کر آنے میں اس نے کیا ہیلپ کی ہے اس چیز میں۔ اور اس کے علاوہ پرسنل اوپینین آپ کا اپنا کیا ہے اس بک کے بارے میں، اور آپ نے اس میں کیا پسند کیا کیا ناپسند کیا، آپ اس کے بارے میں پھر بتائیں گے کہ آپ اس کو کسی دوسرے کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اس کو پڑھے، اور اگر کریں گے تو کیوں کریں گے آپ، ٹھیک ہے۔ ان سب باتوں کو، پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ایک بک ریویو لکھنا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے ایک یہاں پہ بک ریویو رائٹ ڈاؤن کر دیا ہے، جس میں یہ دیکھیں ہمیں انٹروڈکشن کا کہا تھا۔ اب یہ لٹل وومن جو ہے از اے کلاسک کمنگ آف ایج ناول ہے، ریٹن بائی لوئیسا مے آلکاٹ اینڈ سمپلیفائڈ بیوٹیفلی بائی جان ایسکاٹ۔ اس کو جو ہے وہ لوئیسا میں آلکاٹ نے رائٹ کیا تھا، جو کہ جان ایسکاٹ نے اس کو دوبارہ آسان الفاظ میں خوبصورتی کے ساتھ دوبارہ بیان کر کے لکھا ہے۔ The story is set in New England during the American Civil War. اس کہانی کا جو پس منظر ہے وہ امریکی خانہ جنگی کے دوران نیو انگلینڈ کی اس کی سیٹنگ ہے۔ It revolves around the lives of the 4 March sisters, beautiful Meg, tomboyish and passionate Jo, gentle and musical Beth, and ambitious artistic Amy, who live with their mother while their father serves in the war. یہ کہانی مارچ خاندان جو ہے ان کی 4 بہنوں کے درمیان گھومتی ہے، جس میں جو میگ ہے وہ ٹام بوائش ہے، یعنی کہ لڑکوں کے مزاج والی ہے وہ۔ اس کے علاوہ پیشنیٹ ہے وہ، پھر جو ہے ایک جینٹل نرم مزاج کی ہے، میوزیکل ہے، پھر بیتھ ہے وہ جو بہت زیادہ ایمبیشیس ہے، اینڈ آرٹسٹک ہے ایمی ہے، اور یہ ان سب کی کوالٹیز تھیں، اور یہ اپنے جو ہیں وہ فادر کے ساتھ رہتی ہیں۔ پلاٹ کی سمری جو ہے وہ یہ ہے کہ دا پلاٹ فالوز دا سسٹرز ٹرانزیشن فرام چائلڈہڈ ٹو وومنہڈ ایز دے فیس پاورٹی، illness اینڈ سوسائٹل ایکسپیکٹیشنز۔ اس کہانی کا جو پلاٹ ہے ان بہنوں کے بچپن سے جوانی کے طرف بڑھنے کے سفر کو دکھاتا ہے، جہاں انہیں غربت، بیماری اور سماجی توقعات جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دا اسٹوری ہائی لائٹس کی ایونٹس لائک جو ٹرائنگ ٹو پبلش ہر اسٹوریز۔ اب یہ سٹوری میں یہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جو ہے وہ اپنی سٹوری کو چھپوانے کی کوشش کرتی ہے، یہ دکھایا گیا ہے۔ جو ایمی ہے ٹریولنگ ابروڈ، ایمی بیرونی ملک کا سفر کرنا، اینڈ بیتھ
فائلنگ سوسائٹی ill. اب جو بیتھ ہے وہ دکھایا گیا تھا کہ اس کا وہ شدید بیمار اس کا ہو جانا ہے. تھرو دیز اسٹرگلز، ابھی ساری مشکلات کے ساتھ یا ان کے ذریعے دا سسٹرز لرن ٹو ویلیو آف ہارڈ ورک، تو جو بہنیں ہیں وہ یہ سیکھتی ہیں سخت محنت کو کرنا، compromise and maturity, transforming from naive girls into strong, responsible young women. سمجھوتے، ذہنی پختگی کی اہمیت سیکھتی ہیں اور یہ نادان لڑکیاں سے مضبوط اور ذمہ دار خواتین میں بدل جاتی ہیں. یہ اس کی سمری ہے. اب ان کا کریکٹر انالیسز ہے، مطلب کہ جو کردار ہیں ان کا تجزیہ. جو مارچ از دا اسٹینڈ آؤٹ کریکٹر آف دا بک. اس کتاب کا جو سب سے زیادہ جاندار کردار ہے وہ جو کا ہے. She challenges traditional gender roles with her hot temper and fierce independence, dreaming of becoming a successful writer. وہ اپنے تیز غصے، شدید خود مختاری جو کہ جورج کے ساتھ ایک روایتی اور وہ نسوانی کرداروں کو چیلنج کرتی ہے اور ایک کامیاب مصنف بننے کا خواب دیکھتی ہے. Her main challenge is learning to control her anger and accepting the inevitable changes within her family. اس کا سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ اپنے غصے پر قابو پانا، خاندان میں آنے والی ناگزیر جو ایک تبدیلیاں تھیں ان کو قبول کرنا، مطلب جن کو ایکسپیکٹ بھی وہ نہیں کر رہی تھی ان کو قبول کرنا تھا. اوور ٹائم شی گروز فرام اے ریبیلیس گرل انٹو اے ایموشنلی میچور وومن وداؤٹ لوزنگ ہر فیری اسپرٹ. وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پرجوش جذبے کو کھوئے بغیر ایک باغی لڑکی سے ایک ذہنی طور پر پختہ عورت بن جاتی ہے. تھیم اور میسیج جو ہمیں اس میں ملے ہیں، دا سینٹرل تھیمز آر فیملی یونٹی، پرسنل گروتھ اینڈ انڈیپینڈنس. آلکوٹ شوز ہاؤ دا فیملی stays strong because they support each other through hard financial times. اس ناول کے مرکزی جو موضوع ہے یا اس کا ایک سبجیکٹ ہے وہ خاندانی اتحاد ہے، ذاتی ترقی ہے اور خود مختاری ہے. آلکوٹ دکھاتی ہے کس طرح یہ خاندان معاشی طور پر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ دے کر مضبوط رہتا ہے. The book delivers a powerful message. Success is not about money. یہ کتاب ایک طاقتور پیغام دکھاتی ہے کہ کامیابی کا تعلق پیسے سے نہیں but about finding personal fulfillment and staying true to oneself ہے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور اپنے اصولوں پر قائم رہنے سے ہی یہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا رائٹنگ سٹائل ہم دیکھ لیتے ہیں. رائٹنگ سٹائل مطلب کہ جو لکھنے کا طریقہ تھا، وہ لکھنے کا طریقہ انداز ان کا وہ کیسا تھا. John Oscott's retelling makes Alcott's writing style incredible, easy to read and highly descriptive. اب جان اسکاٹ نے کیونکہ اس کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کے لیے ایک جو ان کا لکھنے کا انداز تھا اس کو ناقابل یقین حد تک آسان اور وضاحتی بنا دیا. The language is clean and warm, capturing the emotional depth of the original text. زبان صاف ہے، پرکشش ہے، جو اصل کتاب کی جذباتی گہرائی کو برقرار رکھتی ہے. It successfully brings the cozy march home and the sisters struggle to life for younger reader. یہ انداز جو تھا مارچ کے خاندان کے آرام دہ گھر اور بہنوں کی جدوجہد جو تھی وہ نوجوان جو بھی قارئین ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے جاندار بناتا ہے. اب پرسنل اوپینین، ذاتی رائے ہے. What stood out to be most was the deep bond of love between the sisters. جو سب سے زیادہ بات پسند آئی مجھے وہ یہ تھی کہ بہنوں کے درمیان محبت کا گہرا رشتہ تھا. I thoroughly enjoyed how realistic their flaws were, especially Jo's temper and Amy's vanity. It makes the characters feel like real friends you are growing up with. ان کی خامیاں بہت حقیقی لگیں، خاص طور پہ جو کا غصہ اور ایمی کا خود پسندی کا رجحان. یہ چیزیں ان کرداروں کو حقیقی دوستوں کی طرح محسوس کرواتی ہیں جن کے ساتھ آپ خود کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشن. اب اس کو ہم کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ لٹل وومن از اے ہارٹ وارمنگ ماسٹر پیس اباؤٹ لائف اینڈ فیملی. آخر میں جو لٹل وومن ہے زندگی اور خاندان کے بارے میں دل کو چھو لینے والا یہ ایک شاہکار ہے. I highly recommended this retelling to students and young readers who enjoys emotional family dramas and stories about finding your own path in life. تو یہ جو پڑھنے والے ہیں اور طلبہ ہیں اس کو پڑھنے کی پرزور جو ہے وہ سفارش کی جاتی ہے جو جذباتی خاندانی ڈرامے اور زندگی میں اپنا راستہ خود بنانے کی کہانیاں پسند کرتے ہیں. مثلا بیسیکلی یہ ایک موٹیویشنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوری ہے جو کہ آپ کو ملے گی. یہ آپ کے لیے میں نے رائٹ کیا تھا. اب نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ لاسٹ آپ کا کوشچن ہے بچے، وہ یہ ہے کہ رائٹ اے بک ریویو آف اینی بک آف یور چوائس کیپنگ ان مائنڈ دا ابو گائڈ لائنس ٹو انشور دیٹ اے ریویو از کمپریہنسو، انسائٹفل اینڈ ویل اسٹرکچرڈ.
اب ہم نے اپنی مرضی کا، اپنی چوائس کا کوئی بھی ایک جو ہے وہ ریویو رائٹ کرنا ہے، اور اس کی گائیڈ لائنس ہمیں دے دی گئی ہیں کہ وہ کمپریہنسو ہونا چاہیے، انسائٹفل ہونا چاہیے اور ویل اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے۔ اب اپنی مرضی کا میں نے جس میں میرا فیورٹ ہے وہ میں نے لکھا ہے A Thousand Splendid Suns بائی خالد حسینی۔ یہ بہت زبردست ناول ہے، اگر کبھی پڑھنے کا اتفاق ہو تو لازمی پڑھیے گا۔ یہ ایسا ہے کہ جو آپ اپنا دل اسی میں مطلب دے بیٹھتے ہیں، اس قدر خوبصورت سٹوری ہے۔ انٹروڈکشن اس کا یہ تھا کہ A Thousand Splendid Suns is a historical fiction novel by Khalid Hosseini set in war-torn Afghanistan. The story spans over 30 years, covering the Soviet occupation to the rise of the Taliban. It focuses on the lives of two Afghan women from different backgrounds, Maryam, a poor girl from the countryside, and Leila, an educated girl from Kabul. تھاؤزنڈ سپلینڈڈ سنس جو ہے وہ خالد حسینی کا ایک تاریخی اور طاقتور ایک ناول ہے۔ یہ کہانی 30 سال سے زیادہ کے عرصے پر جو ہے وہ محیط ہے، اور اس کا جو پس منظر مطلب اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ افغانستان، ایک جنگ زدہ افغانستان ہے، جس میں جو تھا قبضہ کر لیا گیا تھا طالبان کے عروج کا ایک جو رائز تھا اس وقت، جو ان کا عروج تھا اس ٹائم پہ، یہ اس ٹائم کی سٹوری ہے۔ مطلب ایسا آپ سمجھ لیں کہ جیسے آج کے ٹائم پہ بھی طالبان وہاں پہ ہیں، تو ابھی تو بہت زیادہ نرمیاں ہیں، لیکن جس ٹائم پہ یہ تب طالبان آئے تھے بہت زیادہ سختیاں تھیں، تو یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے۔ اور اس میں ایک مظلوم لڑکی دیہات کی دکھائی گئی ہے، گاؤں کی، جو کہ مریم ہے، اور اس کے علاوہ جو کابل کی پڑھی لکھی لڑکی دکھائی گئی ہے وہ لیلا دکھائی گئی ہے۔ اب پلاٹ کی سمری دیکھ لیتے ہیں۔ The plot follows the separate childhoods of Maryam and Leila before tragedy forces them into a shared household as wives of cruel ابیوسو شو میکر نیم رشید۔ پلاٹ جو ہے وہ مریم اور لیلا کے الگ الگ بچپن کو دکھاتا ہے، جس کے بعد حالات کی ستم ظریفی اور المیہ انہیں یہ کہ ایک ظالم پرتشدد موچی ہے جو کہ جوتے بنانے والا جو ہے رشید ہے، اس کی بیویوں کے طور پہ انہی کے گھر میں رہنے پہ اس کو مجبور کر دیتا ہے۔ یہ وہ سٹوری ہے کہ رشید جو ہے وہ جوتے بنانے والا ہے، اور یہ دونوں جو ہیں بعد میں اس کی بیویاں بنتی ہیں، جو کہ بہت ظالم جو ہے وہ شوہر ثابت ہوتا ہے۔ Initially distant, the two women develop a deep mother-daughter bond to survive their husband's brutality and the harsh laws of the Taliban. شروع میں ایک دوسرے سے دور رہنے کے بعد دونوں خواتین اپنے شوہر کے ظلم اور طالبان کے سخت قوانین کا سامنا کرنے کے لیے ایک گہرا ماں بیٹی جیسا رشتہ بنا لیتی ہیں۔ Through sacrifice and incredible courage, they change each other's fate, leading to a bittersweet ending where Leila finally finds freedom and hope. قربانی اور ناقابل یقین ہمت کے ذریعے وہ ایک دوسرے کی تقدیر جو ہے اس کو بدل دیتی ہیں، جس کا اختتام ایک ایسے ملے جلے جذباتی منظر پر ہوتا ہے جہاں لیلا کو بالآخر آزادی اور امید مل جاتی ہے۔ لیکن مریم کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ اگر آپ ناول پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ بہت اچھا ناول ہے۔ کریکٹر انالیسز اس میں اگین کیا ہے کہ مریم جو ہے وہ ڈیپلی ٹریجک ہے بٹ ریزیلینٹ پروٹیگنسٹ ہے، یعنی کہ ریزیلینٹ کا ہم نے مطلب پڑھا تھا کہ ریزیلینٹ وہ ہے جس میں کہ مشکل وقت آپ پہ اگر کوئی بھی آتا ہے تو آپ میں اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ دوبارہ سے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مریم کا کردار اس طرح کا دکھایا گیا ہے۔ ہر لائف از فلڈ ود ریجیکشن اینڈ سفرنگ اینڈ ہر مین چیلنج از ایکسیپٹنگ ہر ورتھ ایز اے ہیومن بینگ ہے۔ اس کی زندگی جو ہے وہ مسترد کیے جانے مشکلات سے بھری ہوئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ایک انسان کے طور پر اپنی اہمیت کو تسلیم کرنا ہے۔ آپ صرف اس لائن میں سمجھ لیں کہ اگر کسی انسان کو اتنی سٹرگل کرنی پڑے یہ ثابت کرنے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے، یہ احساس دلانے کے لیے کہ میں انسان ہوں، باقی رشتے تو بعد میں رہ گئے، صرف اتنا احساس دلانا ہے کہ میں انسان ہوں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مریم نے کس قدر سٹرگل کی ہوگی۔ Her personal growth is beautiful. She transforms from a passive, fearful victim into a brave protector. اس کی ذاتی ترقی مطلب ذاتی ترقی کی جو اس کی پرسنالٹی کی ترقی تھی وہ خوبصورت ہے۔ وہ خوفزدہ شکار سے ایک بہادر جو ہے وہ محافظ میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور in the end she makes the ultimate sacrifice to ensure a peaceful future for Leila and her children, proving her immense inner strength. آخر میں وہ لیلا اور اس کے بچوں کے پرامن مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جان کی سب سے بڑی قربانی دیتی ہے، جس سے اس کی بے پناہ اندرونی طاقت ثابت ہوتی ہے۔
تھیمز اینڈ میسیجز میں اب کیا ہیں کہ دا سینٹرل تھیم آف دا ناول آر دا ریزیلینس آف وومن، دا پاور آف لو اینڈ دا ڈیواسٹیٹنگ امپیکٹ آف وار. Husseini's delivers a message of hope. Even under the most brutal oppression, the human spirit cannot be broken. اس ناول کا جو مرکزی مین تھیم ہے وہ خواتین کی ہمت، برداشت، محبت کی طاقت، جنگ کے تباہ کن اثرات ہیں. حسینی امید کا جو ہے وہ ایک پیغام دیتے ہیں کہ بدترین ظلم کے باوجود انسانی جذبے کو توڑا نہیں جا سکتا. The title itself celebrates the hidden beauty and strength of Afghan women who remain hopeful amidst ruin. یعنی کہ کتاب کا عنوان خود افغان جو خواتین کی پوشیدہ خوبصورتی، ان کے طاقت کا اعتراف کرتا ہے جو تباہی کے درمیان بھی پر امید رہتی ہیں. رائٹنگ سٹائل، اب اس کا لکھنے کا انداز کس طرح سے ہے ان کا. Husseini's writing style is deeply emotional, descriptive and gripping. He uses raw, vivid imagery to show both the physical destruction of Kabul and the emotional torment of his characters. اس کا لکھنے کا انداز سحر انگیز ہے اور وہ کابل کی جسمانی اور اپنے لکھنے کا جو ان کا انتہائی جذباتی اور وضاحتی کرداروں کی ان کی ذہنی اذیت ہے دونوں کو دکھانے کے لیے جاندار وہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. دس ایووکیٹو اسٹائل میکس دا پینفل ریالٹیز ایزی ٹو ویژولائز اینڈ ڈیپلی کنیکٹس ٹو ریڈرز ٹو دا اسٹوری ایموشنل کور. یہ متاثر کن الفاظ اور تلخ حقائق کا تصور جو ہیں وہ ان کو آسان بناتے ہیں اور قاری کو کہانی کے جذباتی مرکز اور گہرائی سے جوڑتے ہیں. اب ذاتی رائے جو ہیں وہ یہ ہیں. نیکسٹ ہے پرسنل اوپینین. اب اس میں ہے کہ جو سب سے زیادہ متاثر کن جو ایک بات لگی ہے وہ لیلا اور مریم کے درمیان ان کی غیر مشروط محبت اور ان کا اتحاد تھا. ایون کہ ان کے جو اختلافات کے باوجود ان کا رشتہ ایک ظالم اور ایک جبر کرنے والا جو ایک شوہر اس کے خلاف اور معاشرے کے خلاف ان کی ایک ڈھال بن جانا ہے اور ایک دل دہلا دینے والی ایک سٹوری ہے. اور اس کے علاوہ کنکلوژن، اب میں اوورآل اب آپ کو اگر اس کا ٹوٹل سم اپ اگر بتاؤں تو میں یہ ہائیلی ریکمینڈ آپ کو لٹرلی کروں گی ایک دفعہ اس کو لازمی پڑھیں. آپ یقین کریں کہ یہ آپ کو بیحد پسند آئے گا. اور مریم کا کریکٹر، اس نے جتنا اس پورے ناول میں سفر کیا اور ایٹ دی اینڈ جو اس کی اینڈنگ ہے وہ آپ اس سے ریلیٹ لازمی کریں گے. تو یہ آپ کا ریویو تھا، میں نے جو آپ کو ایک آسان میں تھوڑا سا آپ کو میں نے بتا دیا ہے. تو نیکسٹ آپ کو دیا گیا ہے ایکسپینڈ دا فالوئنگ سینٹینسز. یہ بائی مسٹیک میرے سے اسکپ ہو گیا تھا اس لیے اس کو میں لاسٹ پہ ایکسپلین کر رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. ایکسپینڈ دا فالوئنگ سینٹینسز بائی ایڈنگ ایڈجیکٹیویل، پریپوزیشنل اینڈ ایڈوربیل فریزز. فار ایگزامپل، اس میں آپ کو سینٹینسز یہ دیے ہوئے ہیں اس طرح سے جو کہ انکمپلیٹ ہیں. آگے سے آپ نے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے. اب اس میں کوئی ایڈجیکٹیو کی فریز ڈال دیں، ایڈورب کی ڈال دیں، پریپوزیشنل کی ڈال دیں. اٹس کمپلیٹلی اپ ٹو یو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں نے ایک ریڈی کیا ہوا ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں لیکن پہلے سمجھ لیں. دیکھیں فرسٹ ون ہے دا چلڈرن پلیڈ. بچوں نے کھیلا. کیسے کھیلا؟ ہیپیلی ان دا گرین پارک ود دیئر نیو ٹوائز. اپنے کھلونوں کے ساتھ انہوں نے پارک میں خوشی کے ساتھ کھیلا. اب اس کو ہم نے کمپلیٹ کیا. ایڈجیکٹیو اس میں کوئی بھی نہیں تھا مگر پریپوزیشن تھا ان اور ود، یعنی کہ پلیس بتائی تھی کہ بچوں نے کہاں کھیلا. اور ایڈوربیل یعنی کہ اب دیکھیں پلیڈ، انہوں نے کھیلا. انہوں نے کیسے کھیلا؟ ہیپیلی کھیلا، خوشی کے ساتھ کھیلا. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ورب کو جو ایکسپلین مزید کرے وہ آپ کا ایڈوربیل ہے. نیکسٹ ہے ہی کمپلیٹڈ دا ٹاسک. اب اس کو میں نے اس طرح سے کمپلیٹ کیا. اچھا ویڈیو بہت لمبی ہے اس وجہ سے میں آپ کو اب تھوڑا سا اسے شارٹ کٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ ہم اس کو ڈیٹیل میں کر چکے ہیں. کوشش کروں گی مگر پھر بھی پوائنٹ ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے بتانے والے وہ بتاتی جاؤں. اب غور کریں یہاں پہ اس کو میں نے کمپلیٹ کیا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم فرسٹ ورڈ کو دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے کمپلیٹڈ. کمپلیٹڈ مطلب کام کرنا، ٹھیک ہے. اب اس نے یہ کام کس طرح سے کیا؟ یہ ہمیں ایڈورب بتاتا ہے نا، تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس میں ایڈورب ہے. تو کیسے کیا اس نے؟ ود ایبسولوٹ پرفیکشن. پرفیکشن کے ساتھ کیا اور اب ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے اس نے کیا. تو یہ ایڈورب میں ہمارا آ گیا، ٹھیک ہے. اب جب ہم نے یہاں پہ ود دیکھا اور ود آپ غور کریں کہ آپ کے پریپوزیشن میں آتا ہے ود اور یہ ٹو اس طرح کے ورڈز، تو سیم آپ سمجھ گئے کہ یہ آپ کا جو ہے پریپوزیشن ہے. نیکسٹ دی وینٹ ٹو آن ویکیشن ٹو دا سینک ماؤنٹینز ڈیورنگ دا سمر ہالیڈیز. اب یہاں پہ سمپل دیکھیں میں نے ورڈ دیکھا وینٹ. وینٹ کا مطلب ہوتا ہے جانا، چلے جانا. کام ہے لیکن یہ کام کس طرح سے ہوا ہے، ٹھیک ہے. کہ یہ جو کام ہے وہ جب گئے ہیں وہ کہاں گئے، کس طرح سے گئے ہیں؟ تو ٹو دا سینک ماؤنٹینز وہ گئے ہیں. یہ ہمیں ایڈورب نے اپنے کام کے بارے میں یہاں پہ مزید بتا دیا. اب یہاں پہ ہم ٹو سے فوراً سمجھ گئے کہ یہاں پہ پریپوزیشن کی بات ہوئی ہے. نیکسٹ ہے دا ٹیچر ایکسپلین دا میتھ پرابلم ریٹن آن دا بورڈ ود گریٹ کلیئرٹی. اب یہاں پر ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ فرسٹ ون کیا ہے کہ یہ غور کریں یہاں پہ ایکسپلین کیا.
اب ایکسپلین کیا کیا ہے، مثلاً ایکسپلین کس طرح سے کیا ہے، واضح چیزوں کو کیسے کیا ہے، ود گریٹ کلیئرٹی کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ پتہ نہیں کیوں خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کلیئرٹی کے ساتھ کیا مطلب وضاحت دی ہے. کام ایکسپلین ہو گیا، گریٹ کلیئرٹی یہ ہو گیا آپ کا ایڈورب. اب نیکسٹ آپ یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہوا ہے ریٹن آن دا بورڈ. ابھی جو ریٹن آن دا بورڈ ہم نے یہاں پہ ایڈجیکٹیو کو لکھا ہے، لیکن ہم نے کیوں لکھا ہے، آپ نے پڑھا تھا کہ جو ایڈجیکٹیو ہے وہ ناؤنس کے ساتھ obsessed ہے، مطلب جہاں اس کو ملتا ہے فوراً وہ اسی کے پاس چلا جاتا ہے. تو اس سے پہلے ناؤن کا ہونا ضروری ہے. جب ناؤن آپ کا پہلے ہوگا ایڈجیکٹیو سے تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی ایڈجیکٹیو کی فریز یوز ہوئی ہے، رائٹ. اس کے بعد میں نیکسٹ ہمارا یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پریپوزیشن میں آن ود ٹو کے ورڈ استعمال ہوتے ہیں، تو آن سے ہم فوراً سمجھ گئے کہ یہاں پہ یہ پریپوزیشن کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے ساتھ ساتھ. اب نیکسٹ دیکھیں دے اٹینڈ دا ویڈنگ آف دا کلوز کزن ایٹ اے بیوٹیفل لوکل ہال. اب انہوں نے اٹینڈ کی ہے، ٹھیک ہے. اب اٹینڈ کرنا یعنی کہ کسی چیز میں شرکت کرنا، اور انہوں نے کہاں شرکت کی ہے، جو کام ہوا کیسے ہوا ہے، ایٹ اے بیوٹیفل لوکل ہال میں ہوا، تو اس وجہ سے یہ ہمارا ایڈورب ہو گیا. اب یہ جو آف دیئر کلوز کزن ہے، اب کیوں کلوز کزن ہے، کیونکہ اب غور کریں کہ جو یہ والا آپ کا سینٹینس اس سے پہلے آپ کو سوری ٹو سے کہ یہ نوٹیفیکیشن سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، میں اس وقت اگر اسے اسٹاپ کروں گی تو یہ پھر ویڈیو جو ہے نا وہ بند ہو جائے گی. ٹائم میرے پاس کم ہے، اس وجہ سے مجھے اسے پلیز تھوڑا سا ٹالریٹ کر لیں نوٹیفیکیشنس کو. اچھا اب یہ دیکھیں ویڈنگ کو انہوں نے کہاں پہ تھے ہم، یس. ابھی کلوز کزن ہے، یہ ہمارا یہاں پہ ایڈجیکٹیو ہے. کیسے ایڈجیکٹیو ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ ویڈنگ جو ہے یہ ناؤن استعمال ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہمارا یہ جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہو جائے گا، رائٹ. اس کے بعد میں ہمارا یہ پریپوزیشن ہے آف. کیوں آف ہوا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو ہمارے اس طرح کے ورڈز ہیں وہ ہمارے پریپوزیشنل ہیں، وہ ہمیں پلیس بتا رہے ہیں کہ یہ چیز کہاں ہوئی، جگہ بتا رہے ہیں، لوکیشن بتا رہے ہیں، پرپس بتا رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہمارا پریپوزیشن ہوگا. دا فیملی سیلیبریٹڈ عید ود امینس جوائے ایٹ دیئر گرینڈ پیرنٹس ہوم. اب فیملی نے جو ہے یہ سیلیبریٹ کیا عید کی خوشیوں کو اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ہوم میں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہے، سب سے پہلے آتا ہے سیلیبریٹ مطلب منانا. اب انہوں نے کیسے چیز کو سیلیبریٹ کیا، منایا، ود امینس جوائے ایٹ دیئر پیرنٹس ہوم، گرینڈ پیرنٹس ہوم. یہ کام ایسے ہوا ہے، اس وجہ سے ایڈورب ہو گیا. ود آیا تو ہم سمجھ گئے کہ یہاں پہ جی ہمارا جو ہے وہ پریپوزیشنل ہے، اور اس میں ایڈجیکٹیو تو کوئی تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے، ایڈجیکٹیویل نہیں تھا. He completed his homework full of difficult equations in just 1 hour. اب یہاں پہ کمپلیٹڈ کا ورڈ دیکھیں، کمپلیٹڈ مطلب کام مکمل کرنا. اب یہ کام کیسے مکمل کیا اس نے in just 1 hour، صرف 1 گھنٹے میں کیا، تو اس وجہ سے یہ آپ کا ایڈورب ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں نیکسٹ ہم نے یہ لکھا ہے فل آف ڈیفیکلٹ ایکویشنس. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا واقعی جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے ہمارا فل آف ڈیفیکلٹ ایکویشن سے پہلے ہوم ورک آیا ہے، اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر ہمارا ایڈجیکٹیو سے پہلے ناؤن آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ایڈجیکٹیو ہوا استعمال، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں آف ڈیفیکلٹ ایکویشنز، ہمارا جو آف ہے یہ پریپوزیشنل ہے، یہاں پہ ہم نے اس کو پلیس کر دیا. The students presented their projects on renewable energy with high confidence. ابھی جو رینیویبل انرجی تھی اس کو انہوں نے کس طرح سے پروجیکٹ کو جو ہے پریزنٹ کیا. اچھا سب سے پہلے آتا ہے پریزنٹڈ، مطلب کسی چیز کو پریزنٹ کرنا، پیش کرنا. اب یہ کام کیا نا انہوں نے، لیکن کام کس طرح سے کیا، ود ہائی کانفیڈنس. یہ ہائی کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کیا. اس کے بعد میں دیکھیں ہمارا جو آ رہا ہے کہ یس یہاں پہ آن رینیویبل انرجی. اب یہاں پہ آن سے ہم سمجھ گئے کہ پریپوزیشن کی بات ہوئی تھی، ہم نے اس کو پریپوزیشن میں فٹ کر دیا. اب یہاں پہ یہ بھی تو آن ہے نا، لیکن یہ یہاں پہ کیسے ہوا. اب غور کریں، اگر میں اس سینٹینس سے پہلے دیکھتی ہوں تو یہاں پہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا بچے یہ آپ کا ہے ناؤن، تو ناؤن آ گیا، بعد میں آپ کا جو ہے وہ ایڈجیکٹیو آ گیا، اس وجہ سے یہ ایڈجیکٹیول فریز ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا اسٹوڈنٹس میں نے کوشش بہت کی ہے کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں. لاسٹ والا مجھے تھوڑا سا اسپیڈلی اس لیے کرنا پڑا ہے کہ میرے پاس بالکل ٹائم اس کو کیپچر کرنے کے لیے بہت کم تھا، تو بہت ارجنٹ نوٹس پہ میں کر رہی ہوں. مگر امید ہے کہ آپ کو اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہوگی دین آپ نے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے. انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کی جو کنفیوژن ہے انہیں کلیئر کر سکوں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال. اللہ حافظ، فی امان اللہ.